عليك الصلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره بغيب ورسله إن الله قوي عزيز. ایک حدیث 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی بیان کر رہی ہے، اور یہ بھی تفصیل جو نظام بھی دنیا میں لے کے آتے ہیں اس کے لیے کیا چیزیں لازم اور چونکہ تمام معصوم حجتوں کا جو مقصد اس آیت میں آیا، اس آیت میں اس کا براہ راست تعلق ہم سب کی ذمہ داری سے بنتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہم پر بھی ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے یا ہماری بھی ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے. تو جو چیزیں انبیاء لے کے آ رہے ہیں وہ ہم اور آپ لازم اور واجب پائی کہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. لیکن پہلے آیت کا براہ راست ترجمہ بغیر کسی تشریح کے، تاکہ کل جو ترجمہ ٹکڑے ٹکڑوں میں ہوا تو قرآن کی آیت کا پیغام شاید واضح نہیں ہوا. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم رسولوں کو بھیجا. پہلی چیز نشانیوں کے ساتھ، یعنی اتنی مستحکم دلیلوں کے ساتھ. بینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور پھر اس کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان، بیلنس، ترازو. یہ تین تو بنیادی چیزیں ہیں جو تمام کے بھیجی گئی. یہ صرف تو حق کے راستے پہ نہیں، یہ تین چیزیں ہیں: بینات، دلیل، کتاب، عدل. کہا لیکن ان تینوں کا ملا کے مقصد ایک ہو. ناسو، ناسا نہیں ہے، ناسو. ابھی انگریزی کا ناسا ناسو نہ ہو جائے، لے یقوم الناسو. شاید کچھ پرابلم ہو رہا ہے آواز میں. درود بھیجے محمد و آل محمد.
یقوم الناس، تاکہ انسان خود قائم کر سکیں، اسٹیبلش کر سکیں بالقسط نظام عدل۔ ایک لفظ اگر یہ ناسا ہوتا تو اس کا ترجمہ، اب یہ بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، خشک ہو جائے گی بات، موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں پر عدل کا اور جسٹس کا نظام نافذ کرے۔ کہا نہیں، لوگوں کو وہ عادت ڈلوائی جائے، لوگوں کی وہ تربیت کی جائے، لوگوں کو ایسا چینج کیا جائے، لوگوں کو ایسا بنایا جائے کہ ہر آدمی خود اپنی جگہ عدل کے راستے پہ چلے۔ اور پھر آخر میں قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ ہر معاشرے میں کتنا ہی آپ اس کو بہتر سے بہتر بنا دیں، کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کتنی ہی آپ ان کی اصلاح کر دیں، لیکن بہرحال یہ حدیث ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، بلکہ معصومین اس قول کا مذاق اڑائے جسے بہت سارے لوگ حدیث سمجھ رہے تھے۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ اب یہ حدیث صحیح نہیں، لیکن کچھ افراد واقعاً ایسے ہوتے ہیں۔ کل میں نے ایک سلینگ محاورہ استعمال کیا تھا جو آج استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر قرآن نے کہا، دیکھیے ایک گیپ ڈال کے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور پھر ہم نے لوہا بھی نازل کیا کہ یہ باس شدید جس میں طاقت ہے۔ آخر میں جا کر دلیل، کتاب یعنی علم اور عدل، یہ تین چیزیں انبیاء کے پاس اہم ترین ٹولز ہیں، اوزار ہیں، ذرائع ہیں، وسیلے ہیں جس کے ذریعے سے نظام عدل قائم ہوتا ہے۔ لیکن آخر میں ایک منزل آتی ہے جہاں پہ طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ فیہ بأس شدید، اس میں طاقت ہے، ومنافع للناس، اور بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ لیکن قرآن اس کے بعد تو بات کو سمیٹا جا رہا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور رسول کی بغیر دیکھے، بغیر دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی حدیث فی الحال جو موضوع ہے اس سے ہٹ کر، لیکن آیت میں ایک لفظ آ گیا اس کو سمجھانے کے لیے کہ پیغمبر اسلام یہ دعا فرماتے ہیں اور اکثر دعا فرماتے ہیں۔ پیغمبر، اللہ کا رسول، سردار انبیاء، سردار ائمہ، پہلا معصوم، تمام معصومین کا سردار، اور وہ یہ دعا کر رہا کہ اے خدا، میں اپنے بھائیوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اصحاب رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھ بھائی کی طرح رہنے والے، شاید کسی سے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا عقیدہ آ گیا لیکن ادھر نہیں جا رہا۔ کہا کہ نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں ان کو اپنا بھائی قرار دے رہا ہوں اور ان سے ملاقات کی تمنا رسول کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہماری قوم کے کتنے لوگ کربلا محلہ گئے آقا حسین کی زیارت کرنا، اور پوری تاریخ زیارت کی تڑپ رکھنے والوں اور تمنا کرنے والوں کے ذکر سے بھری، مگر خود اللہ کا رسول جن سے ملاقات کرنا چاہے اور تمنا اور تڑپ ہو، تو اصحاب رسول نے پہلے تو اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم بھی تو ہیں، اور جب پیغمبر نے کہا کہ نہیں تم اس درجے پہ نہیں ہو، تم میرے ساتھی ہو، بھائی نہیں ہو، تو کہا کہ یا رسول اللہ پھر وہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آخری زمانے کے مومن، بدترین زمانہ، خراب ترین زمانہ، گناہوں سے بھرا ہوا زمانہ، فتنے اور فساد سے بھرا ہوا زمانہ، لیکن کہا وہ مومن۔ پیغمبر ان سے ملاقات کرنے، اور اب پیغمبر کے لیے تو یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا کہ ان کی زیارت کی تمنا رکھ رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آخری زمانے کے مومن سے دعا کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ،
وہ آخری زمانے کے مومن میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم میں نہیں؟ اگر ذرا میرا انداز وہ ہوتا تو اس سے اتنی زیادہ مزیدار باتیں نکل سکتی تھی کہ جو ساکت و صامت مجمع بیٹھا ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ گوشت پوش کے انسان ہیں یا روبوٹ میرے سامنے ہے، یہ حالت نہ ہوتی مجمع کی۔ لیکن یہ کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو ہیں نا، اس جملے میں بہت گنجائش ہے، ہم بھی تو ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، تمہارا وہ درجہ اور رتبہ ہو ہی نہیں سکتا جو آخری زمانے کے مومن کا۔ اللہ اللہ گناہوں کے دور میں رہنے والا، فتنے اور فساد کے دور میں رہنے والا، اور پیغمبر کہیں کہ ان کا جو درجہ۔ تو اب اصحاب رسول سوال کرتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، ہم ان سے بہتر ہیں؟ کا فرق یہ کہ تم مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے اور میری باتیں مان رہے، وہ بھی جو مان رہے تھے، اور وہ جو آخری زمانے کے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ شاید انگریزی میں یہ ٹرانسلیشن میں انسین، بغیر مجھے دیکھے ہوئے مجھ پر ایمان بھی لائیں گے، مجھ سے محبت بھی کریں گے اور میری باتیں بھی مانیں گے۔ ان کا درجہ بلند سورہ حدید پیغمبر کی زندگی میں نازل ہوا، جو قرآن تو کہتے ہی اسے جو رسول پہ نازل ہو۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ بِغَيْبٍ، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے کون ایسا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرے۔ لیکن مدد کس حوالے سے؟ آیت جہاں سے شروع ہوئی، معاشرے میں تمہیں نظام عدل قائم کرنا، جسٹس۔ اور یہیں پر میں نے پہلی مجلس میں جو جملہ کہا تھا، پہلی مجلس میں جملہ نہیں تھا، خاصی لمبی بات ہو گئی تھی، لیکن اس کا خلاصہ کہ زمانے کے امام کا جو جہاد بتایا گیا ہے وہ یہی نا، یہ ظلم کا خاتمہ کرنا، کفر و شرک و نفاق نہیں ہے اصل چیز، ظلم۔ ہر جمعے میں دنیا بھر میں صاحبان ایمان کی جمعہ مساجد یہ حدیث خطبے میں پڑھی جاتی کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت فیہا ظلما وجورا۔ اب یہ ایک ہی جملہ، زیادہ تشریح نہیں، لیکن اس امام زمانہ کے جہاد کے ساتھ مولا کا وہ جملہ سن لے جو اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے، یہ آج کل کے حالات میں دنیا مجبور ہو گئی اس کو مشہور کرنے پہ، کیونکہ وہ ساری دنیا کا پرابلم بن رہا۔ مولا کا مشہور جملہ کہ ملک اور اقتدار اور حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ مولا کا جملہ اس وقت ہر جگہ کوٹ کیا جاتا۔ اب 1,24,000 انبیاء اس لیے نہیں آئے، نعوذ باللہ یہ توہین کا جملہ نہیں، اس لیے نہیں آئے کہ معاشرے میں عدل کا نظام قائم کرے، اس لیے آئے کہ ہمیں اور آپ کو عدل کا نظام قائم کرنے کا یہ تربیت دیں، ہم اور آپ یہ نظام قائم کریں گے۔ اور کس طرح قائم کریں گے؟ ہر آدمی پہلے اپنی ذات سے بات شروع کرے گا، پھر اپنی امیجیٹ فیملی آتی ہے، پھر اپنے دوست احباب آتے ہیں، پھر اپنی کمیونٹی اور معاشرہ آتا ہے، پھر جاتے ہیں ہم امام زمانہ تک۔ ایک سلسلہ ہے اسلام میں، ایک سیکوینس، ایک ترتیب کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ بغیر ترتیب کے اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تو وہ نماز غلط۔ خداوندہ کیوں غلط ہے؟ اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں تشہد بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، اس میں الحمد بھی ہے، کہا سب کچھ ہے، ترتیب نہیں۔ واجبات نماز میں ترتیب شامل ہے، ایک سیکوینس۔ اور تو اور اللہ کا رسول جب دین کو پھیلا رہا ہے، وہ تو اتنی طاقت رکھتے ہیں نا کہ بٹن دبائیں اور ساری دنیا میں یا جتنے علاقے میں اپنی زندگی میں دین پھیلانا تھا پھیل گیا۔ نہیں، پہلے گھر والوں سے بات شروع۔ یہ جملہ اب جو میں کہہ رہا ہوں توہین والا جملہ، مگر سورہ یونس کی ایک آیت کا ترجمہ، کہا پہلے اپنی ذات سے بات شروع کی۔ اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ اللہ کے رسول گناہوں سے اپنے آپ کو عدل کے راستے پہ لگایا، مگر سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ یہی تو ہے کہ اے مکے والو تم میری مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ میں نے 40 سال اپنا کردار تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اس کردار میں کوئی کمی نظر آئی، کوئی کجی نظر آئی، کوئی خرابی نظر آئی، کوئی ظلم نظر آیا، راہ حق سے ہٹا تھا؟ تو پہلے اپنی ذات کو
کہ دیکھو جو نظام تمہیں دے رہا ہوں پہلے اپنے آپ پر، پھر دعوت ذیل عشیرہ. یہ جملہ بھی کتنی مزیدار معرفت والی باتیں آ سکتی ہیں. اس کے بعد پھر اس پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہوئے، یہ جس کے حوالے سے ہر ایک کو ایک جملہ یاد ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر اس کے پیچھے دشمن کا لشکر ہو اور میں تمہیں خبر دوں میری بات مانو گے کہ نہیں. مکے والے، اس کے بعد پھر عرب، اس کے بعد پھر دنیا. یہ ایک ترتیب ہے. ہم ترتیب بھولے ہوئے. کیسے بھولے ہوئے؟ مولا آ جائیے، مولا ظہور کر لی، مولا آئیے دنیا میں اور نظام عدل قائم کر، مولا آئیے دنیا میں اور باطل کا خاتمہ کر کے حق کو لے کے آئیں. بہت زیادہ گرمی ہو گئی نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت بے چین، تو پڑھنے والے کو کتنی گرمی لگ رہی ہوگی، لیکن شاید انتظامیہ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں. چلے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول ایک ترتیب بتا رہا ہے جو قرآن کی آیت میں بھی آئی، اور اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون نماز ہے. کسی کو یہ جملہ پسند آئے کہ پسند نہ آئے. امام معصوم کا ایک جملہ میں نے کل عرض کیا تھا، ایک جملہ آج عرض کر رہا. کل کا جملہ یہ تھا کہ کوئی ہماری ولایت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے. اور آج کا جملہ یہ ہے کہ وہ امام معصوم جس نے ہمیں ایک قسم کی ایک آئیڈینٹیٹی دی، ایک شناخت دی، ہم جعفری کہلائے، فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہوئے. اس کا آخری جملہ چھٹے امام کی شہادت سے بالکل پہلے امام کی آخری حدیث، اور سننے والی بھی امام کی زوجہ ام حمیدہ، جو اردو میں حمیدہ لکھا جاتا ہے اور حمیدہ پڑھا جاتا ہے. لکھا تو خیر حمیدہ جائے گا لیکن پڑھا حمیدہ، انگریزی میں صحیح لکھا جائے گا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کی راویہ وہ خود ہیں. یہ آخری جملہ جو میں نے اپنے آقا اور مولا کا سنا وہ تھا، لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. جو نماز کو حقیر سمجھتا. اب یہ پہلی حدیث کے مقابلے میں اور زیادہ عجیب حدیث. پہلی میں ہے بے نمازی، جو کل کا موضوع تھا، اور آج ہے کہ نہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے، بے نمازی نہیں ہے لیکن نماز کو حقیر سمجھ کے پڑھ رہا ہے لیکن نماز کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں. کپڑے کیسے ہیں، وضو کیسا ہے، طہارت کا کیا انتظام ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے الفاظ کیا ہیں، نماز کے رکوع، یہ لاپرواہی کی نشانی ہوتی ہے نا. پڑھ تو رہے ہیں لیکن مستخفاً حقیر سمجھ کے. کہا کہ اسے ہر ایک کو ہماری شفاعت ملے گی، ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی. اب ہم اور آپ تو زندگی ہی گزار رہے ہیں ایک ہی آرزو میں، ایک ہی تمنا میں، ایک ہی خیال میں کہ دنیا کی مشکلات تو خیر ہم جھیل جائیں گے، آخرت کے مرحلے امام کی شفاعت کے ذریعے سے طے کریں گے. اور وہ امام دروازہ بند کر رہے، لا تنالوا شفاعتنا. اور یہ وہ حدیث ہے جو بالکل میچ کرتی ہے قرآن کی اس آیت سے. ہر حدیث میچ کرتی ہے لیکن یہ تو اتنی سملر، جو جس آیت کا حوالہ مولا نے اپنے اس خطبے میں دیا جو کل اشارہ آیت. کہ جہنم والوں سے پوچھا گیا کہ جہنم والوں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنم میں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا نمازی نہیں تھے. اور قرآن نے اس کے بعد کیا کہا؟ دو باتیں ہوئی نا. جنت والوں نے پوچھا، یہ جنتی. کس سے پوچھا؟ جہنم والوں سے. پھر جہنمیوں کا جواب آیا. جنتیوں کا سوال، جہنمیوں کا جواب. میرے ہاتھوں کو مت دیکھیے گا، ہاتھ تو اٹھی جاتے ہیں، کسی خاص آدمی کی جانب اشارہ نہیں ہے. تو جنت والوں کا سوال، جہنم والوں کا جواب. پھر قرآن فیصلہ، فما تنفعهم شفاعت الشافعین. کھڑا آپ آئی فون پہ سورہ مدثر کی 20ویں 22ویں آیت نکالیے. یہ آیت ہے قرآن. قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جو بے نمازی ہیں کسی کی بھی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور امام نے فرمایا لا تنالوا شفاعتنا. اب یہ نماز فاؤنڈیشن. لیکن جیسا کہ جو جملہ میں کہہ چکا ہوں اور صرف اسے مکمل کر رہا، یہ بھی ذرا ترتیب کے برعکس ہو گئے. تو ایک نظام عدل کا وہ ہے جس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا، لیکن ترتیب کے ساتھ جانا.
پہلے اپنے آپ پہ وہ نظام عدل نافذ کرنا. داڑھی شیو ہے, ظلم کر رہے ہیں, اور پھر کہتے مولا آ جائی. ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ ساری زندگی رسول کے پاس گزاری, ایک جملے میں ہمیں ایسی نصیحت کرو کہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. اور ابو ذر نے کہا کہ کبھی اس پر ظلم نہ کرنا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. اور سوال پوچھنے والے نے گھبرا کے کہا کہ یہ تو ایک ایسا جملہ کہا جس کے اول و آخر میں کنٹراڈکشن ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ خود ایک ہی جملے کے شروع اور آخر میں تضاد ہوتا. کنواری بیوہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ کنواری ہے کہ بیوہ ہے مثلا. اب یہ تو بہت چھوٹی سی بات میں نے کہی, بلکہ بےہودہ بات کہی, واپس لے لیتا ہوں. کہا کہ تم نے نصیحت کی ظلم نہ کرنا جس سے محبت کرتے ہو. جس سے محبت کرتے ہو اس پہ تو کوئی ظلم نہیں کرتا, اس کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کیا جاتا. دوسرے کون؟ اللہ اور رسول تک پہ ظلم ہو جاتا. بھئی آپ کی یہ بیٹیاں بے حجاب کیسے گھوم رہی؟ تو کہیں کہ بھئی وہ نہیں مانتی ہیں اور وہ مجھے ان سے محبت ہے, یا آپ کے گھر میں گانے بجانے کا یہ جوان بچے ہیں, بیٹے کی محبت. بہت سارے جملے شاید کینیڈا کے قانون کے اعتبار سے میں غلط کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کا جواب ہوگا کیا کریں بھائی, قابو میں نہیں ہمارے. لیکن جہاں قابو میں ہے وہاں بھی انسان کی محبت, دولت کی محبت, اللہ اور رسول پہ ظلم ہو جاتا. لیکن جس سے محبت کی جائے اس پر خود ظلم. ابو ذر ذرا سمجھاؤ. ابو ذر نے ایک لمحے میں سمجھایا. کہا آدمی سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے آپ سے. باقی سب کہنے کی باتیں ہیں کہ بیوی ہے اور بچے ہیں اور دوست ہیں اور رشتہ دار ہیں, سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا. اور ہر گناہ اپنے آپ پر ظلم. کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے, اسی کا نام ظلم. تو نظام عدل اپنے آپ پہ لاؤ, پھر اپنی فیملی میں لاؤ. اور اسی میں ایک بات میں اس لیے کہہ دوں کہ یہ بات چھٹی مجلس میں 5ویں آدھی آ گئی تھی, آدھی رہ گئی تھی, رہ گئی تو رہتی چلی گئی. تو کیوں رہ گیا ابھی جب تک کہ آج موقع ہے ہمارے پاس. پھر اپنا خاندان. اور یہاں رک کر ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ بالکل مولانا بھول گئے کہ کیا بات تھی, کہاں چلے گئے. نہیں, اسی بات کی وضاحت. کل رات کو الحمدللہ بہت ہی کامیاب قسم کا سوال و جواب کا ایک سیشن ہوا. یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ نے مجلس پڑھی 1 گھنٹہ اور 35 منٹ. میں نے کہا آپ سیکنڈ بھی بتا دیتے, مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں چلا کتنے منٹ پڑھا. اور آپ نے کوئسچن آنسر کا سیشن لیا مسلسل 1 گھنٹہ اور 15 منٹ. اس میں زیادہ ہمیں مزہ آیا, مجلس میں مزہ نہیں آیا. اتنی لمبی مجلس سننے کے بعد اور کوئسچن اور آنسر میں صرف خشک باتیں سننے کے بعد اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں. مگر اس میں 2 باتیں ایسی تھی, اور ماشاءاللہ اتنا تو مجمع نہیں تھا لیکن اچھا خاصا یہ ہال بھرا ہوا تھا. لیکن 2 باتیں ایسی تھی. پہلی شکایت یہ آئی کہ آدھے سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے سوال کے جواب آ ہی نہیں سکے 1.25 گھنٹے کے بعد. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا بعض سوالات کا جواب بہت اہم تھا, لیکن ذرا سی اتنی آپ ڈیٹیل میں چلے گئے کہ ہم بھول گئے کہ آپ نے کیا کہا تھا. خاص طور پر انویسٹمنٹ پراپرٹی اور سیکنڈ مارگیج اور فرسٹ مارگیج. وہ ساری باتیں دہرانا نہیں ہے, عرض یہ کرنا کہ مثلا جہاں کہیں کوئسچن آنسر کا سیشن ہوتا, ہمیشہ یہ مسئلہ رہتا 150 سوال آتے ہیں, مشکل سے 15 کا جواب دے پاتا ہوں. اس کا سلوشن, اور یہ میں پہلی بار تو المہدی میں نہیں آیا. ہاں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید آخری بار آیا ہوں, لیکن پہلی تو نہیں آئے نا, وہ تو ماضی ہے, وہ تو اب ختم نہیں ہوگا. اور ہر بار جو آتا ہوں تو کوئسچن آنسر سیشن اور یہی مسئلہ. اس کا حل وہی جو میں کہہ رہا تھا, خاندان میں عدل لے کر آؤ. اور وہ یہ ہے کہ ایک سیشن سال میں, یا کوئی خطیب آپ کا مہمان بن کے 10 دن کے لیے آئے, اس سے ایک سیشن کریں, بالکل
ایک طرح سے فائدہ اس کا نہیں ہوگا. مسلسل یہ چیزیں سمجھنا پڑیں گی, اور مسلسل سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کتاب. آیت بھی وہی تھی کہ ہم نے کتاب نازل کی. مسلسل آپ کو دیکھیے, ایک تو عادت ہماری قوم سے ختم ہو رہی ہے, اب کتاب پڑھنے کی عادت بالکل نہیں رہی. اور وہ جو شکایت ہے کہ اب کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی, تو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی میں جس کے بچے شوقین ہیں, یہاں تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بچے بیٹھے ہیں, لیکن جتنی دیر مجلس ہوتی ہے بچے صرف آئی فون پہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں یا گیمز. آپ کو بھی پتا, ہمیں بھی پتا, آپ کے پیچھے ہوگا, ہمارے تو سامنے ہر وہ بچہ اور اس کے ہاتھ کا آئی فون. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ہر چیز موجود. پڑھنے کی عادت ڈالیں جب تک کہ آپ پڑھیں گے نہیں. تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سال میں 8-10 سیشن, کوئی اس کا فائدہ نہیں. اب کل جو مسئلہ اتنی تفصیل سے مجھے بیان کرنا پڑا, میں ایک جواب دے کے آگے بڑھ سکتا تھا, لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حضرات ہم کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ کوئی جواب ہو؟ جواب میں دے سکتا تھا کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کی ویب سائٹ پر, عربی میں بھی, فارسی میں بھی, اردو میں بھی, انگریزی میں بھی, اور ترکی میں بھی, اور فرینچ کے اندر بھی, اور اسپانوی زبان میں بھی, یہ سارے سوالات و جوابات موجود ہیں, اور بہت ہی سسٹمیٹک وے میں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ کسی نے ایک سوال یہاں سے پوچھا, ایک سوال اس ٹاپک کا پوچھا. اب مثلا یہی مارگیج والا مسئلہ اگر کسی کو مزید سمجھنا یا یاد کرنا, A code of practice for Muslims living in the West. مثلا مثال کے طور پہ میں آیت اللہ سیستانی کی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں, لیکن رہبر آیت اللہ خامنائی کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو ملے گا مسئلہ. وہ آپ یا ڈاؤن لوڈ کریں یا آن لائن اس کو پڑھیں. انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. اور اس میں جائیے ورک اینڈ انویسٹمنٹ کے چیپٹر میں, کوئسچن آنسر میں کوئسچن نمبر 2, نان مسلم ملک میں مارگیج لینے کا کیا مسئلہ. کل رات کی بات ریپیٹ نہیں کر رہا, جو آپ کا سوال ہے بے عین انہی ورڈنگ کے اندر یہ سوال موجود, اور اس کے نیچے 4 لائنوں میں جواب. ایسا کہ میں نے شاید کل 20 منٹ لگائے تھے, یہاں آپ کو 2 منٹ کے اندر مکمل جواب مل جائے گا. مرجے کا جواب ہے اتنا مکمل اور اتنا مختصر, ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. یا یہ کہ جو دوسری کتاب ہے کرنٹ لیگل ایشوز, اس کے اندر کوئسچن نمبر 8 بینکنگ کے اندر, لون فرام دا بینکس, یہ ہیڈنگ ہے. 8 سوال ہیں, تو لاسٹ جو سوال ہے کوئسچن نمبر 8 ہے, اس کا ریپلائی وہ یہی مارگیج. دونوں کتابیں انگریزی میں بھی, جو آپ کا وہ سوال جس پر کل 20 منٹ مجھے لگانا پڑے, اور اتنا اہم ہے کہ مجھے لگانا واجب ہو گئے, لیکن مختصر موجود ہے پہلے سے. کچھ زیادہ اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت. یہ تو ایک مثال میں نے دی کیونکہ بالکل تازہ بات ہے کل رات کی, لیکن ایسے کتنے مسئلے پیش آئیں گے جس کا سب جواب موجود. کتاب بہت قیمتی تحفہ ہے ہمارے بزرگوں کا ہمارے لیے. کتنی زحمت سے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی. آج کل کتاب لکھنا کتنا آسان ہو گیا ہے. لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پرنٹ کرانا, اس کا پبلش کرانا. جب تک کہ یہ پریس نہیں بنا تھا ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی. کتنی کاپیز ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں. یہ زیروکس وغیرہ یا فوٹو کاپی بھی نہیں تھی, اسکینر بھی نہیں تھی, پریس نہیں تھا, تو یہ سب تو بات کی چیزیں. علماء نے کس طرح سے یہ کتابیں بچائی. اس میں ایک جملہ بہت اہم آ رہا ہے کہ جو ہر شیعہ کے ذہن میں کنفیوژن تو ہے, چاہے وہ زبان پہ لائے کہ نہ لائے, اس کا جواب بھی آ رہا ہے اس کے اندر. بہت مختصر, میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں. کتاب کتنی زحمت سے ہمارے علماء نے لکھی. کتاب ہوتی ہی نہیں تھی. ہر کتاب کی صرف ایک کاپی, اور ہر کتاب سے مطلب ہے ائمہ کی احادیث, اصول 4 میں 400 حدیث کی بنیادی کتاب, ایک ایک کاپی. اب یہ جو کتابیں تھیں کیسے چلائی گئیں, کیسے دریا میں بہائی گئیں, مگر
ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہمارے علماء دیکھیں مرجے کی کوالٹیز یا کنڈیشن میں ایک کنڈیشن یہ ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، میموری اس کی بہت اسٹرانگ ہو، یہ ایک شرط ہے۔ اور یہ شرط کا کتنا بینیفٹ ماضی میں ملا، جب کتابیں جلا دی گئیں، جب کتابیں بہا دی گئیں، جب کتابیں چھپا لی گئیں، لیکن میموری اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ پوری کتاب پیج نمبر اور لائن نمبر کے ساتھ ذہن میں ہوتی۔ اچھا، عربوں کے یہاں ویسے ہی بہت اسٹرانگ میموری ہوتی تھی، اور پھر اگر جو مرجے تک پہنچتا، میں واقعات نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ بات کہیں چلی جائے گی، جو ابھی بھی مجھے لگ رہا کہ میرے کنٹرول سے نکل رہی ہے بات۔ تو اب ایک طریقہ ظالموں کا یہ بھی تھا کہ اس مرجے کو ہی اٹھا کے قید کر دو، تاکہ جو اس کے سینے میں علم کا خزانہ ہے، جو اس کے دماغ میں احادیث ہے، وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ یعنی جیسے اگر کسی کتاب کی اونلی 1 کاپی اور اس کو آپ چھپا دیں تو کتاب کا فائدہ نہیں رہے گا، ایک ہی کاپی ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو اب کتاب نہیں ہے، دماغ ہے، تو دماغ کو چھپا دو۔ ایسے واقعات تاریخ میں ملیں گے۔ یہ قربانیاں دیکھیے، پھر اس کے بعد مراجع پہ اعتراض کیجیے۔ واقعات ہیں کہ پوری لائبریری، بھئی اب کراچی والے اور میری ایج کے اگر مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ، وہ تو ہمارے زمانے کے ہیں نا، ہر کتاب ان کو یاد ہے، کتاب کا پیج نمبر یاد ہے، کتاب کی لائن نمبر یاد ہے۔ میں نے سوال کیا، کہا کہ بیٹا وہ فلاں کتاب کے پیج 131 کی لائن نمبر 14 میں تمہارے سوال کا جواب۔ یہ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اپنے۔ آپ کا کیا اندازہ ہے میں کتنا بڈھا ہوں؟ کیا حضرت نوح کے بچوں کے ساتھ بچپنے میں کھیلتا تھا؟ بھائی مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ ابھی ہمارے زمانے کے عالم، اور ماضی میں جائیے تو مراجع، خاص طور پر جن کے دماغ میں پوری کتابیں محفوظ ہیں، کنووں میں ان کو قید کیا گیا، اور صبح و شام صرف مٹی کے برتن میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی غذا، اور وہ وہاں سے کتاب لکھ کے بھیجوا رہے ہیں۔ کیسے؟ پانی پیا، مٹی کے برتن کو توڑا ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر، اگر گوشت آیا اور اس کی ایک ہڈی آ گئی کبھی، وہ کئی سال قلم بنے گی، اس سے لکھ کے یہ حدیثیں اور یہ کتابیں بھیجوا رہے ہیں۔ حتیٰ ایک مسئلہ اس لیے بھی کتابوں میں آیا کہ وہ پیش آیا کہ کیا خون جو نجس ہے اس سے قرآن کی آیت یا امام کی حدیث لکھی جا سکتی ہے؟ خون سے تو آیت تو نہیں، حدیث جس میں نام نہیں ہو کسی امام کا، الفاظ ہو خالی، جیسے وہ حدیث جو آج مجھے پڑھنا ہے اگر وقت ملا، لا ایمان لمن لا حیا اللہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس کبھی ایمان بھی نہیں ہوگا، بھلے کہتا رہے کہ میں مومن، میں مومنہ، میں مومن، میں مومنہ۔ لا ایمان لمن لا حیا اللہ، اس کے جو الفاظ ہیں امام کے الفاظ ہیں، لیکن اس میں کوئی مقدس لفظ نہیں۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی کہ علماء نے جب دیکھا کہ لکھنے کے لیے کوئی انک نہیں، تو اپنے بدن سے خون نکال کر اس سے یہ کتابیں لکھی، مٹی کے ٹکڑوں پہ لکھی، رات کے اندھیرے میں اس کو کنویں کے باہر اچھال دیا۔ شاگردوں کو پتا ہے کہ روزانہ 3 بجے رات کو جاؤ، جو مل جائیں گے ٹکڑے ان کو لے کر آؤ اور ان کو ایک سیکوینس سے جمع کرو، علم محفوظ ہو جائے کتاب کی شکل میں۔ اب اس میں یہ بھی ہوا، یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ ہر ایک کے ذہن میں کنفیوژن، اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک آدھ ایسا ٹکڑا تھا جو ہاتھ میں نہیں آیا، 10-15 ٹکڑے پھینکے، 15 تھے، 14 ملے، 15واں مس ہو گیا، تو ذرا سا حدیثوں میں کہیں گیپ آ گئے، جس کی وجہ سے پھر مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہوا۔ لیکن یہ چیز ہر ایک کو پریشان تو کرتی ہے نا، قرآن ایک، معصوم ایک، اسلام ایک، حکم خدا ایک، شریعت ایک، فتوے 2 کیوں؟ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ، تاریخ تو اپنی دیکھیے کہ اگر یہ ساری قربانیاں نہ دیتے یہ ہمارے مجتہدین اور علماء
شہید ثانی کا ماسٹر پیس ہے کتاب لما، شام کے اس قید خانے میں لکھی، جس کے اختتام ان کو شہید کیا گیا، اس طرح کے سارے بدن سے پہلے کھال اتاری گئی ان کی زندگی، اور اتنے کوڑے مارے گئے کہ اس کے بعد وہ شہید ہوئے، 1 ہفتے قید خانے میں رہے، اس میں لما جیسی ماسٹر پیس کتاب لکھ گئے۔ مسئلہ میں نے کہا ایک واقعے کا حوالہ اس لیے دے دوں کہ ہمارا کوئی حوزہ علمیہ نہیں جہاں پہ یہ کتاب پڑھائے بغیر کوئی شخص حجت الاسلام کے ڈگری کو حاصل کر سکے۔ تو اب ایسے بہت واقعات، ان کی مجبوریاں دیکھیے، پھر ان پہ اعتراض کیجیے کہ 2 فتوے کیوں بن رہے ہیں۔ تو یہ جو مسنگ لنکس ہے، اور جیسے جیسے یہ ملتے جا رہے ہیں ویسے ویسے بہت سارے فتوے جو ہیں ان میں مجتہدین پہلے اختلاف تھا، قریب آتے جا رہے ہیں۔ میں مثالیں دے دوں، لیکن آج کی مجلس کا یہ موضوع نہیں، اور نہ ہی آج کے پورے مجمع کو اس سے دلچسپی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاندان میں عدل ہو۔ وہ عدل کیا؟ وہ عدل یہی ہے کہ اپنی اولاد، یہ تو 3-4 مجلسوں میں آیا کہ اے اولاد باپ کا حق ادا کر، آخری حدیث کل آ گئی کہ گناہان کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ کچھ والدین پہ بھی ذمہ داری ہے کہ خالی ون وے ٹریفک نہیں، والدین پہ بھی ذمہ داری، بلکہ پہلی ذمہ داری تو والدین پر ہے۔ یہ لفظ آپ بہت سنتے ہیں، آق والدین، لیکن حدیث میں لفظ آیا ہے آق اولاد کا۔ قیامت کے دن ایک مومن کا حساب کتاب ہوا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ آج میری 7ویں مجلس ہے تو لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ لفظ جہنم اب تک کیوں نہیں آیا مولانا کی تقریر میں، کون یہ وہ مولانا تو لگ نہیں رہے، نہیں تو آج میں کسی طرح لے آیا اس کی تشریح پھر عاشورے کے بعد کی مجلس میں، جو مجمع نہیں ہوگا۔ خیر، تو اب جہنم وہ گیا، وہ چلا، چلتے چلتے رک کے کہا لیکن خدا بندہ تو عادل ہے، خدا عادل ہے، کل بات آ چکی، میں نے یہ گناہ کیا تو کوئی اور میرے ساتھ شریک ہے، جو سزا مجھے ملی اس کو بھی ملنا چاہیے۔ کہا کون ہے تیرا شریک؟ کہا میرے والدین۔ اچھا والدین بلا کے لاؤ۔ یہ اللہ نے قیامت میں بڑے سے بڑے گناہگار کو حق دیا۔ کورٹ ہے نا، کورٹ میں کبھی ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے گناہگار کو حق کہ وہ کسی کو بھی بلوا سکتا۔ اگر آپ توہین نہ محسوس کریں تو یہاں تک ہے کہ بعض لوگوں کی کمپلین پہ رسول اللہ کو بلوایا جائے۔ کیا کمپلین ہوگی؟ کمپلین یہ ہوگی بعض گناہگاروں کے، اچھا خدا بندہ تیری شریعت میں یہ بھی واجب ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ کہا بلا کے لاؤ میرے حبیب کو، حبیب تم نے یہ حکم پہنچایا تھا ان لوگوں تک، یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم نہیں ہے؟ دیکھیں بعض احکامات ہیں مسلمانوں کے پاس کتابوں میں لکھا کہ سورہ احزاب کی اتنی آیتیں بکری کھا گئی، وہ بکری کھا گئی تو بکری کے پیٹ میں ہے نا، ہمارے پاس تو نہیں پہنچی، ہمارے پاس ایسی کوئی حدیث بھی نہیں پہنچی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی وہ پیغمبر نے بعض چیزیں لکھ کے رکھی تھی، بیچاری بکری نے کھا لی، تو بلایا گیا کہ اے حبیب کیا یہ صحیح کہہ رہا، کیا یہ چیز اسلام میں تم نے نہیں بتائی؟ پیغمبر کو نعوذ باللہ توہین نہ بن جائے، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے مسئلہ بتایا اس نے نہیں سنا۔ اتنا اختیار ہے تو پھر والدین تو کچھ بھی نہیں، بلا کے لاؤ۔ آئے والدین، خدا بندہ ہمیں کیوں بلایا؟ کہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے جا رہا، تم اس کے شریک ہو۔ ایک بار گھبرا گئے والدین، خدا بندہ تیری بارگاہ میں بھی کوئی جھوٹ بول سکتا، ہم کس طرح سے اس کے شریک؟ ہم نے تو اس کے لیے اپنی جوانی خاک میں ملا دی، بہترین تعلیم دلوائی، بہترین لباس کا انتظام کیا، بہترین مکان میں رکھا۔ جس ماحول میں ہم رہتے تھے وہاں تو 16 سال کا ہو تو کان پکڑ کے باہر نکال دو، لیکن ہم نے اس کے بعد بھی اس کی ساری ضروریات پوری کی ہیں۔ دنیا کے بہت سے ایسے علاقے کہ 16 کا ہوا، 18 کا ہوا، والدین پہ کوئی ذمہ داری نہیں، اور خالی یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری نہیں ہے، ماحول ایسا ہے کہ والدین ادا بھی نہیں کرتے ہیں ذمہ داری، نکل جاؤ، جاؤ اپنے مکان کے اندر، جاؤ اپنا انتظام خود کرو۔ خدا بندہ ہم نے تو اس کے لیے ہر قربانی دی،
اس کی تعلیم کے لیے کتنی پالیسیز ہم خرید کے ہم پیمنٹ کرتے رہے. اب یہ ساری باتیں وہ کہیں گے، لیکن آخر میں خدا اولاد سے کہے گا تمہارے والدین نے تو اپنی بات بتا دی، تم بتاؤ. کہ یہی تو شکایت ہے. اولاد کہہ رہی یہ سب انہوں نے ہم کو دیا، اچھا لباس ہم مانتے ہیں، اچھی گاڑی، اچھا مکان، آج کل کی اب زبان استعمال کی جائے، آئی فون 7 نمبر کا آتا تھا، سب سے پہلے باپ خرید کے لا کے ہم کو دیتا، آئی پیڈ، ہر سہولت. لیکن دین کہاں سکھایا؟ یہ ساری چیزیں جو والدین نے دی یہ دنیا میں کام آنے والی. آپ قبر میں مردے کے ساتھ آئی فون دفن بھی کر دیں تو وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں دنیا میں، دنیا کتنے سال کی ہے؟ 70 سال 80 سال کی. بی بی سی کی جو رپورٹ تھی 115 میکسیمم ایج انسان کی ہو سکتی، اور چند ایکسیپشنل کیسز میں 125، اس سے آگے کوئی نہیں. اور آخرت جنت وہ کتنے سال کی ہے؟ کہا کہ 100 سال کے لیے تو والدین نے اتنی قربانیاں دی. آج جو ملین آف ایئرس کی زندگی ہے اس کے لیے کیا کیا؟ بہت ہوا تو المہدی کے سنڈے اسکول میں بھیج دیا، وہ بھی بہت کم والدین ہوں گے. یہی ہماری کمپلین ہے، یہ ہم پر ظلم ہوا ہے، اس کا نام ظلم ہے. کسی چیز کو ڈس بیلنس کر دینا ظلم کہلاتا. جو 50 سال کی زندگی، جیسے کل میں عربی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، گائے کو سمجھ رہا ہے کہ چھوٹا ہے اور ہاتھی بڑا ہے تو ہاتھی والا سورہ بھی بڑا ہوگا، لیکن 100 سال کے لیے اتنا انتظام. آپ خود بھی دیکھیے، آپ کو کہیں جا کے ہمیشہ رہنا، آپ نے کینیڈا کا مائگریشن لیا، یہاں کے لیے کچھ اور انتظام کر کے آئے ہوں گے، اور کراچی سے لاہور گھومنے گئے ہوں گے 1 ہفتے کے لیے، کچھ اور انتظام کر کے گئے ہوں گے. 7 دن کا اسٹے ہے تو انتظام کچھ اور ہوگا، اور اگر ہمیشہ رہنا ہے تو انتظام کچھ اور ہوگا. اب یہ بالکل کامن سینس کی باتیں. جو 100 سال بچے کو رہنا، اس سے زیادہ تو والدین کو بھی ایکسپیکٹیشن نہیں، اس کے لیے اتنے انتظام کہ آؤٹ آف وے جا کے اس کی مدد کرتے ہیں. آؤٹ آف وے کا یہی مطلب ہے کہ جس ماحول میں آپ ہیں وہاں باپ اور ماں کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن آپ پھر بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہے نا، یہ آقا حسین کا جملہ اب تک جو میں نے کہا یہ میری بات چل رہی ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ آقا حسین کا جملہ ہے. کل رات کو آنا تھا، بات لمبی ہو گئی تو رہ گیا، لیکن چونکہ کل اور آج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آقا حسین کا ایک بیٹا مدینے کی مسجد میں بھیجا گیا تاکہ قرآن سیکھے. نعوذ باللہ، آقا حسین کے بارے میں تو غلط ہے وہ روایت کہ بولنا بھی نہیں جانتے تھے اور اللہ اکبر بھی غلط پڑھتے تھے بچپنے میں. کل بہت تفصیل آ گئی، کل کوئسچن آنسر میں. لیکن آقا اپنے اولاد کو عام اولادوں کی طرح سے، جو ایک سسٹم ہے، جیسے خاندان بنی ہاشم کے سارے بچے، حضرت عباس ان کے ٹیچر ہیں، ان کو تلوار چلانا اور نیزہ پھینکنا اور تیر پھینکنا سکھاتے ہیں. اسی میں وہ واقعہ تھا کہ ایک بار جناب زینب نے خواہش ظاہر کی کہ عباس، ہم عورتوں کی یہ خواہش ہے کہ ذرا تمہارے شاگردوں کو دیکھیں، اور جناب قاسم و جناب علی اکبر میں یا جناب علی اکبر اور جناب عباس میں، مثلا وہ جنگ نہیں، وہ جو ٹریننگ کا مرحلہ. اور جناب عباس کا نیزہ علی اکبر کے سینے تک پہنچا، زینب گھبرا کے پردہ ہٹا کے باہر آ گئی. وہ سب محرم تھے کہ عباس اگر یہ نوک نیزہ چبھ جاتی اکبر کے سینے میں تو زینب پہ کیا گزرتی، میں غش کھا کے گر پڑتی. اور اسی زینب نے کربلا میں وہ امتحان بھی دیا. تو خیر، اب یہ ایک سسٹم، جناب عباس ٹیچر، اور ایک وہ سسٹم کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے معلم کے پاس بھیجا جا رہا. علم کا سورہ یاد کرا دیا آقا حسین کے ایک غیر معصوم بیٹے کو. آقا حسین نے اس کا منہ موتیوں سے بھرا، 1000 دینار دیے، 100 ڈریسز، جو اسلام میں کمپنسیشن ہے، بلڈ منی، بہت بڑی رقم مانی جاتی ہے. لوگوں نے اعتراض کیا، مولا یہ تو فضول خرچی ہو گئی. یاد رکھیے کہ ہماری قوم میں ایک ایسا بھی ایلیمنٹ
جسے دین کے ہر کام میں فضول خرچی لگتی. ابھی تو اس دفعہ کچھ پتہ نہیں کیوں ذرا ٹھنڈا ہے ہمارے یہاں معاملہ, یا مجھے اطلاع نہیں مل رہی ہوگی, میں ذرا سا ٹھنڈا ہوں آج کل. ایام عزا شروع ہوتے ہیں, اتنے ملین روپے شیعہ عزاداری پہ خرچ کر دیتے ہیں اپنے مومنین, اتنے بلین روپے خرچ ہو جاتے ہیں کراچی کی یا پاکستان کی عزاداری میں اتنے. ارے بھائی اگر اس کو بچایا جائے تو اتنے اسپتال بن جائیں گے ہمارے یہاں, اور اتنے یتیم خانے بن جائیں گے ہمارے یہاں, اور اتنی غریبوں کی مدد ہو جائے گی ہمارے یہاں. ہر چیز میں بس ان کو اس وقت فضول خرچی نظر آتی. بھائی حضرت جو آپ آئی فون لے کے گھوم رہے ہیں, اگر آپ یہ نہ لیں, ایک معمولی سا فون لے لیں اور یہ پیسے بچا کے کسی یتیم کو دے دیں تو نہیں. آقا حسین کے نام پہ جو خرچ ہے اس میں کمی کرنا, یہ تو ہماری ضرورت ہے زندگی. جس بہترین گاڑی میں بیٹھ کے آپ فراٹے بھرتے ہوئے 407 یا 401 پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں, اس سے چھوٹی گاڑی سے بھی تو گزارا ہو سکتا ہے. یہ پیسے کسی بیوہ کو دے دیں. اب آپ باتیں اتنی ساری اگر میں کہنے لگا, اور بہت سی فضول باتیں میں خود مانتا ہوں, یعنی اشارے کافی ہیں, بہت انٹلیکچوئل مجمع. یہ اچھا یہ جملہ امام خمینی کا کہ جب لوگوں کو بجٹ میں کمی کا خیال آتا ہے تو صرف امام حسین اور عزاداری ہی یاد آتی, اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں اور اس کو کم کیا جائے. یہ امام خمینی کا جملہ ہے 1981 کا. امام خمینی کا محرم کا خطبہ پڑھ لیجیے. امام خمینی کی تمام تقاریر اور خطبات کل جمع کیے گئے. 81 کا جب کبھی بھی آنکھ کھلتی ہے مومن کی اور کہا کہ نہیں کچھ خرچوں کو کنٹرول کرنا ہے, تھوڑا سا بجٹ چھوٹا کرنا, صرف عزاداری ہی ان کو نظر آتی. اب اسی یوٹیوب کے اوپر آپ کو ایک نکاح بھی ملے گا جو رہبر آیت اللہ خامنہئی نے پڑھایا. دیکھیے وہ نکاح غالباً کینیڈا کے حساب سے $10 میں پورا نکاح ہوگا. اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے موقع پر. امام حسین کی عزاداری میں اتنا خرچہ کیوں ہو رہا؟ اور یہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو خود کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں, دوسروں کو روکا جا رہا. اب یہ موضوع ذرا سا بدلا, میں واپس آؤں. تو آقا حسین پہ اعتراض ہوا, آقا حسین پہ اعتراض ہوا کہ ایک علم کا سورہ تو یاد کرایا ہے اور آپ نے اتنا دے دیا اس ٹیچر کو. تو آقا نے جو جواب دیا وہ وہی جو آقا اولاد والی حدیث میں پڑھ رہا. یہ سب ملی ہوئی باتیں. کہا کہ جو کچھ میں نے اس کو دیا معلم کو یا ٹیچر کو, قرآن ٹیچر کو, وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو اس نے میرے بیٹے کو دیا. اس لیے جو میں نے کہا جملہ سنی, اس لیے کہ جو میں نے اس کو دیا وہ سب دنیا کی زندگی کی حد تک ہے, اور جو اس نے مجھے دیا میرے بیٹے کو, وہ بیٹے کو جنت کے دروازے تک کام آنے والا. وہی امام نے کمپیئر کیا 100 سال کی زندگی اور ملین آف ایئرز کی زندگی, یہ کمپیئر کرو. اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو نہ صرف یہ کہ تم ظالمین میں ہو, بلکہ زیادہ بڑے ظالم ہو. جو اپنی اولاد پر ظلم کرے وہ زیادہ بڑا ظالم مانا جائے گا عام ظالم کے مقابلے میں. اب تمام انبیاء کے آنے کا مقصد اور تمام ائمہ اور اولاد کے حوالے سے یقیناً اولاد کی انگلی پکڑ کے آپ ساری زندگی نہیں چلا سکتے, نہ چلانا چاہیے. اس کے اندر ایک سیلف ڈیپینڈنسی کا بھی جذبہ پیدا کرنا. ایک منزل آتی ہے ٹیچر, پھر ایک منزل آتی ہے آپ اس کو کتاب کی عادت ڈالیں, اسے پڑھنے کی عادت ڈالیں, اس کے لیے بھی وقت نکالیں. یہ ہماری قوم میں سے بالکل اٹھ گیا. سلمان فارسی کا واقعہ پورا نہیں, آدھا بھی نہیں, چوتھائی بھی نہیں, صرف 1%. سلمان فارسی نہ صرف یہ کہ عالم اسلام کے ایک ایسے شخص ہیں جن پر شیعہ سنی تمام فرقے متفق. بہت کم شخصیتیں ایسی ہیں جو اتنی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں کہ ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہو. جیسے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور دشمن اہل بیت نے ایک جملہ لکھا تھا
اگرچہ اس جملے سے ہم پورے ایگری نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس جملے کے پیچھے جو خیال ہے وہ اپنی جگہ کسی حد تک صحیح بھی. بہت ہی مشہور دشمن اہل بیت، جس نے عاشورے کے دن اپنی بیٹی کی شادی بھی کی اور مولا پہ نعوذ باللہ شراب نوشی کی تہمت بھی لگائی. خدا اس کے درجات بلند کرے جہنم میں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس نے ایک بار یہ کہا کہ شیعہ حضرات بڑی غلطی کرتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر یہ جناب خدیجہ کا ذکر کریں تو ہمارا ان کا اختلاف بہت کم رہ جائے گا، کیونکہ خدیجہ کو ہم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں. اور چونکہ فاطمہ سے اختلاف پیغمبر کے گھر میں ہی کسی خاتون کو اتنا زیادہ تھا کہ ان کا جملہ تھا کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتی ہوں اور یہ دیکھتی ہوں کہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں تو میری آنکھوں میں خون اتر آتا. خیر، تو اب یہ تفصیل میں نہیں جا رہا. کہا کہ جس کی وجہ سے پرابلم، ایسی شخصیت کو لے جو بالکل نیوٹرل سب مان رہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ غلط کہہ رہا. اگر ہم اتنا ذکر خدیجہ طاہرہ کا کریں تو خدیجہ طاہرہ کی بھی اتنی برائی شروع ہو جائے گی. لیکن سلمان فارسی، کوئی اختلاف نہیں ہے سلمان فارسی. نہ صرف یہ بلکہ ایک اور بات سن لیجیے، غالباً کیا یقیناً اصحاب رسول میں جس صحابی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے وہ سلمان. کیوں؟ ہر جمعے کو سورہ جمعہ کی تیسری آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور بعد کا ایک گروہ ہے، تیسری آیت. وقت نہیں رہا، میں نے ابھی گھڑی دیکھی تو میں تو گھبرا گیا. یہ کون سی گھڑی ہے؟ اتنی تیز چل رہی ہے تو مجلس ختم کرنا ہے، ابھی تو میں آیت کا ترجمہ ہی پورا نہیں کر پایا ہوں. خیر، تو وآخرین منہم لما والذی بعث بالامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. ارے آپ تو اتنی حیرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے کبھی جمعہ نماز پڑھی نہیں آپ نے. یہ تیسری آیت کہ مکے والوں میں رسول آیا، لیکن جو بعد والی قوم ہے، پیغمبر نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا کہ سورہ جمعہ کی تیسری آیت میں جس قوم کا تذکرہ ہے وہ سلمان اور سلمان کی قوم ہے. یہ اتنی پکی ہے ایمان میں کہ اگر ایمان سوریا تک پہنچ جائے، گیلیکسی، آؤٹر گیلیکسی، تو یہاں بھی ہو جائیں گے اور ایمان کو لے کے آئیں گے. تو اب یہ سلمان فارسی ہر جمعے کی نماز میں اشارتاً صحیح ذکر آتا ہے ان کا. اتنی اہم شخصیت. کیسے مومن ایمان کیسے قبول کیا؟ 250 سال انہوں نے رسول اللہ کا انتظار کیا. بہت ایج تھی ان کی. جب پیغمبر کی خدمت میں آئے تو 250 سال کی ان کی ایج تھی. پرانے زمانے کے لوگوں کی عمر بہت ہوتی تھی. سنا ہے قد بھی بہت ہوتے تھے، وہ تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن عمر کا تو تاریخ میں ذکر ہے. 250 سال. پیغمبر سے کتنا پہلے پیدا ہوئے؟ 200 سال پہلے. اور پیغمبر کی تلاش میں کہاں کہاں کی ٹھوکریں نہیں کھائی. ایران سے نکلے عراق پہنچے، عراق سے نکلے فلسطین پہنچے، فلسطین سے نکلے مصر پہنچے، مصر سے نکلے مدینے پہنچے. 200 سال کا سفر. یہ جذبہ جو پیدا ہوا کہ آخری رسول کو ڈھونڈنا. ہم بھی تو آخری امام کا نام لیتے ہیں، کوئی جذبہ ہے؟ ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، بس دعا کر لیتے. اور دعا بھی اس حالت میں کہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں. رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں، سامنے رکھ کر قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ آخری امام آ جائے، ظلم کا خاتمہ کرے، اور وہی دونوں ہاتھ ظلم سے بھرے ہوئے. لیکن ایک جیسی بہت باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں مجلس میں. سلمان فارسی اتنا پکا مومن کے ایمان کے 10 درجے، سلمان کو 10 کے 10 حاصل. قرآن میں ذکر، سورہ جمعہ میں آیت نازل کر کے اللہ نے قیامت تک کے لیے ذکر سلمان کو عبادت کا حصہ بنا دیا. 200 سال پیغمبر کو ڈھونڈا. کینیڈا کے پرسکون ماحول میں بیٹھ کے نہیں، مختلف علاقوں میں زحمتیں اٹھا کے. مگر یہ سلمان بنے کیسے؟ پردادا کی ایک ان انٹینشنل ایکشن کی وجہ سے. ان کے پردادا کو کہیں سے کتاب ملی تھی. اب اس زمانے میں تو کتاب اور بھی قیمتی.
بہت قیمتی چیز سمجھ کے لا کے گھر کے اندر رکھ دی تھی. نہ خود پڑھی، نہ اس کے بیٹے نے پڑھی، نہ اس کے بیٹے نے. سلمان جب بڑے ہوئے ان کو شوق ہوا پڑھنے کا. جب پڑھنا سیکھا تو کتاب نظر آئی، کتاب اٹھائی. یہ کتاب کسی نبی کی کتاب تھی جس میں آخری نبی کے حوالے سے ساری نشانیاں اور حالات. ایسا سلمان بدلے کا مقصد یہ کہ جس قوم میں تھے وہ آگ کی پوجا کرتی. سلمان کرتے تھے کہ نہیں یہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن اس قوم، اور وہاں سے نکل کے مدینے آئے. ایک پر دادا کی خریدی ہوئی ایک کتاب. آپ کو تو کوئی فری بھی کتاب دے تو نیکسٹ ایئر جب آپ گھر کا کچرا نکالیں گے تو سب سے پہلے وہ کتاب. یہ المہندی سینٹر میں پہلے 3 دن باہر ایک ٹیبل لگی ہوئی تھی، بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی. اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا، پڑھی ہوئی تھی، اب تو نہیں ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ گھر، عدالت، اولاد کی تربیت، اس کے بعد امام کو بلائیں تو امام آئیں گے، اس سے پہلے نہیں. اور یہ جو تربیت اولاد کا مسئلہ آج خود بخود آ گیا. آج مجھے فتنے کی تشریح کرنا تھی، لفظ فتنہ تو انشاءاللہ اب کل کرنا ہی پڑے گی، کیونکہ صرف 2 ہی مجلسیں ہمارے پاس. عاشورے کے بعد کی 2 مجلسوں میں تو ڈھونڈنا پڑے گا مجھے ڈبل چشمہ لگا کے کہ کوئی ہے مومن کہ میں بیان شروع کروں. خیر، تو یہ آخری 2 مجلسیں، اور سوال چونکہ ان لوگوں کا ہے جو پہلی مجلس سن چکے ہیں تو اس کا جواب ان کو دینا میری ذمہ داری ہے. تو کل، آج قرآن نے یہ کہا تو ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مگر ابھی بات ہو رہی ہے کہ ظلم میں یہ بھی جو ہم بالکل لاپرواہ ہو گئے. وہ خاتون جو اپنی بچی کو سر پہ اسکارف پہنانا سکھاتی، سر پہ اسکارف ڈال کر پہنانا سکھاتی، یہ ہے خدمت امام والی، یہ ہے امام زمانہ کو صحیح طریقے سے بلانے والی. وہ باپ جو اپنے بچے کو مصلی پہ برابر میں کھڑا کر کے نماز پڑھانا سکھاتا، یہ ہے کہ اگر امام کو پکارے کہ مولا آ جائیے تو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ پکارے. ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی المہندی کا میرے اوپر پریشر تو چھوڑے، کوئی ریکمنڈیشن بھی نہیں. وہ باپ جو اپنے بیٹے کو ڈونیشن کی اپیل کے جواب میں $100 اور $200 کی بات سکھاتا، یہ ہے جو امام زمانہ کو اس کے بعد گھر جا کے پکارے اجل اللہ تو یہ حق رکھتا. لیکن ہر وہ باپ اور ماں مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. اور پھر یاد رکھیے کہ آپ بہت اچھی جگہ بیٹھے، بہت پرسکون جگہ بیٹھے، لیکن آئے تو جن علاقوں سے ہیں، پاکستان میں ایام ازاں شروع ہوتے ہی شہادتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا. خیر، اب ختم تو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن تھوڑا سا یہ سلو ہوا تھا. یہ ٹیررسٹ لوگوں کے طریقے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا سلو کرتے ہیں اپنے کو. جب ذرا سا حکومت یا لا انفورسنگ ایجنسیز تھوڑا سست پڑتے ہیں پھر دوبارہ ہی آ جاتے ہیں. پاکستان میں بھرپور طریقے سے مختلف شہروں میں صاحبان ایمان کی شہادتیں. کوئٹہ میں بھی نہ صرف یہ کہ ظاہرین کے بس، لیکن طرفہ تماشا دیکھیے کہ اس دفعہ خاص عورتوں کو ٹارگٹ بنایا گیا جن کو ہمیشہ چھوڑ دیا جاتا. کراچی میں مسلسل وہ خواتین کی مجلس میں فائرنگ کے لیے گئے تھے جس کے نتیجے میں 2 نوجوان زخمی ہوئے. آپ کو پتا ہے نا کہ عورتوں کی مجلسیں پاکستان میں اور کراچی میں کتنی ہوتی. بظاہر ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں کس کے لیے سیکیورٹی مہیا کی جائے. مردوں کی تو پھر بھی کم، عورتوں یہ سلسلہ جاری. لیکن نہ تو آپ حضرات ان خبروں پہ توجہ دیتے ہیں، نہ کسی امام بارگاہ میں ان شہداء کے لیے فاتحہ پڑھوائی جاتی. کیوں؟ جب 2 4 5 شہید کی خبر آ جائے تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی خبر ہے. کم از کم 100 دشمنان اہل بیت لوگوں کو شہید کرے تو ذرا سا ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں کچھ کرنا. کیا کرنا؟ ایک فاتحہ پڑھنا. دشمن کامیاب تو ہو گیا ہے نا. ہمارا خون اس نے اتنا حقیر تو کر دیا ہے نا، ہمارا خون اس نے اتنا ضائع تو کر دیا ہے کہ 2 4 10 شہادتیں فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی حق نہیں رکھتی. اگرچہ یہ چیز تھوڑا سا فطری بھی ہے. وہ مجلس یاد کیجئے، قصائی کا پیشہ نہ اختیار کرو، گردن کاٹتے کاٹتے دل سخت ہو جائے گا. تو شہادت کی خبر سنتے سنتے یہ قوم کی حالت ہو گئی ہے، لیکن نہیں ہونی چاہیے. اچھا، جب ایسا واقعہ پیش آئے گا
تو فاتحہ تو مرنے والے کے لیے، جو زندہ باقی ہیں، جن کی جان ہر لمحے خطرے میں، ان کے لیے ہے ظہور امام. وہی ہمارا مسئلہ ہمیشہ حل کریں گے. اور وہ دعا کے لیے آدمی کو خود عادل بننا پڑے گا. لیکن اب آج بات کی گنجائش نہیں رہی، اور چونکہ آج آخری رات ہے ویکنڈ کی، کل تو ویک ڈے شروع ہو رہے ہیں، تو کل کی مجلس تو بالکل ٹائم میں ختم کرنا ہوتی ہے. بہرحال یہ آخری بات، اور اس کے لیے ہاں وہی میں نے کہا یہ آخری رات ہے کہ جس کے نیکسٹ ڈے چھٹی ہے. کل کی جو رات آئے گی اس کے نیکسٹ ڈے ورکنگ ڈے ہوگا، تو وہ کیلکولیشن میں بہت پہلے سے کر کے رکھتا ہوں، آپ کا خیال کرنا ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام مل رہا، جن کے بچے ہر لمحے پھسل سکتے ہیں. شیطان ذرا شیطان کا بھی ذکر آ جائے. ایک حدیث سن لیجئے جو امام شیطان کے حوالے سے بتا رہی. کہا کہ شیطان سب سے بڑا کارنامہ اس کو قرار دیتا. وہ ایک روایت میں پوری تفصیل سے پڑھتا ہوں جو اتنی دفعہ پڑھ لی کہ ریپیٹ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. کہ شیطان پورے دنیا کا سروے کرتا رہتا ہے کہ اس کے جو شاگرد ہیں، یہ ہاتھ کو کہیں اور لے جاتا ہوں، کہ جو اس کے شاگرد ہیں نا وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. بھئی کہیں نہ کہیں تو ہاتھ جائے گا نا. پھر بعد میں لوگ ایسی باتیں بھی پکڑتے ہیں. مولانا جب آپ لفظ شیطان کہہ رہے تھے آپ کا ہاتھ ہماری جانب آ رہا تھا، ہمیں کیا سمجھایا آپ نے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ شیطان پوری دنیا کا جائزہ لیتا ہے، میرے شاگرد، میری ٹیم کیا کام کر رہی ہے. تو ایک علاقے میں پہنچا، میٹنگ کال کی، تم لوگ کیا کام کر رہے ہو؟ کل مثلا کل تم نے کیا کیا؟ ایک نے کہا کہ اے استاد میں نے ایک گناہ کا، ایک مومن کو شراب پلوا دی. اور ایک نے کہا کہ میں نے ایک مومنہ کو بے حجاب گھر سے باہر نکال دی. اور ایک نے کہا کہ ایک نوجوان کو میں نے پوری رات میوزک میں یا ڈانس میں یا نائٹ کلب میں گزروا دی. اور ایک نے کہا کہ ایک بزنس مین کو میں نے کل سود کے راستے پہ لگا دیا. اور ایک نے کہا کہ ایک مقدس بزرگ کی کل میں نے نماز قضا کروا دی. غرض یہ کہ پوری لسٹ. آخر میں ایک نے کہا کہ اے میرے استاد کل میں نے بہت چھوٹا کام کیا کیونکہ کسی بڑے کام کا مجھے چانس ہی نہیں ملا. کیا کام کیا؟ کہا کہ ایک جگہ پہ ایک سنڈے اسکول ٹائپ کا اسکول تھا، استاد بچوں کو واجبات کے مسئلے سکھا رہا تھا. میں نے کہا میں شراب تو پلا نہیں سکا، بے پردگی لا نہیں سکا، میوزک لا نہیں سکا، نماز قضا نہیں کروا سکا، حرام روزی پہ لوگوں کو نہیں لے گئے. چلو انہی بچوں کے اوپر کوئی کام کرو. چنانچہ میں نے باہر نکل کے، جہاں پہ یہ بچے تھے، باہر نکل کے کھیل تماشا شروع کیا. پہلے زمانے والا کھیل، بندر لے کے آیا، بندر کو نچانا شروع کیا. وہ آواز سن کے بچے ایک ایک کر کے باہر آ گئے. اس دن ان کی دین کی تعلیم نہیں ہوئی. شیطان نے کہا شاباش، گولڈ میڈل تیرے لیے، سب سے بڑا کارنامہ تو نے انجام دیا. کیونکہ شرابی شراب پی کے کل توبہ کر لے گا، سارا گناہ معاف. رحمت ہے اللہ، رحمت للعالمین ہے رسول، رحمت کا ٹکڑا ہے زہرا. بڑے سے بڑا شرابی ساری زندگی شراب پی، آج توبہ کر لے، ہر گناہ معاف، جیسے کچھ کبھی شراب پی ہی نہیں. پوری زندگی بے حجاب رہنے والی عورت ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے تو اب اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ حجاب ویسے ہی اس پر معاف ہو گیا، بغیر حجاب کے ہر گناہ سے بچ گئے. توبہ اللہ نے راستہ رکھا. مگر تو نے بالکل ٹھیک کام کیا. جب بچے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حرام ہے کیا تو توبہ کس بات کی کرے گا؟ بھئی توبہ آپ شراب پینے پہ کر سکتے ہیں نا، پانی پینے پہ تو کبھی آپ توبہ نہیں کریں گے کیونکہ پانی حرام ہے ہی نہیں. تو جسے اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام ہے، پانی بھی حرام ہوتا اگر اس کا خمس نہیں نکالا گیا، پانی بھی حرام ہوتا اگر کسی مومن کا حق مار کے وہ مکان خریدا گیا. تو لیکن ایک عام حوالے سے بات، تو نے بچوں کو اتنا دور کر دیا دین سے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو توبہ بھی نہیں کریں گے. جو اللہ نے رحمت کا ایک راستہ رکھا ہے وہ تو نے بند کروا دیا. ان کے لیے تیرا کارنامہ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے ہمارے بچے کہ اگر ان کو نہیں بتایا جائے تو واقعا ان کو کیا پتا چلے. لیکن اس کے باوجود ہم اتنے لاپرواہ، آئی فون دے دیا، آئی پیڈ دے دیا، کھیلنے کی کچھ چیزیں دے دی، اچھا اسکول چلے. ہاں والدین بڑی بھاری فیس دیتے ہیں، آسان نہیں ہے یہاں پیسے کمانا.
جو آپ کا جملہ ہے وہ صحیح جملہ ہے. آپ کہتے ہوں گے پاکستان میں اپنے رشتہ داروں سے کہ کینیڈا میں ڈالر درخت پہ نہیں لگتے کہ ہم توڑ کے تمہیں بھجوا دیں. مثلا پاکستان سے زیادہ محنت کی جاتی ہے، لیکن یہ محنت کرنا پڑے گی. یہ پرائس ہے جو آپ کو پے کرنا ہے یہاں آنے کی شرط. ہم اور آپ ہر وقت ہمارے بچے بہک سکتے ہیں، ایک بندر کا تماشا ہو تو وہ بہک جاتے ہیں، اور ہم لاپرواہ. تو اہل بیت کے گھر میں جا کے دیکھیے کیا مثال ہے. چاہے وہ حسین کا اکبر ہو، چاہے وہ فروا کا قاسم ہو، چاہے وہ رباب کی سکینہ ہو، چاہے وہ زینب کے اون محمد ہو. ذرا جا کے دیکھیے خاندان اہل بیت وہاں کوئی امکان ہے؟ میں کیا کروں، میرے دونوں ہاتھ شریعت نے باندھ دیے ہیں، تو میں معصومین کو 14 سے 15 نہیں کر سکتا. لیکن کیا جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم اور خاندان اہل بیت کے جو دوسرے اس انداز کے بچے، ان کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی ایک گمان آتا ہے کہ چونکہ وہ 14 معصوم میں نہیں ہیں، یعنی معصوم نہیں ہے ٹیکنیکلی، تو گناہگار ہوں گے؟ نعوذ باللہ. خود یہ خیال ہی کتنا بڑا گناہ. ایسے بچے، اور اس کے باوجود ان کی تعلیم و تربیت کا کتنا بہترین سسٹم کبھی آقا حسین نے بنایا، کبھی مولا علی نے بنایا. اب بتائیے، زینب کبریٰ جو صاحبہ عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ بڑی عصمت، معصوم وہ 14، مگر زینب بھی اگر ہم ٹیکنیکلی معصوم نہ کہہ سکے تو معصوم سے کم نہیں. بلکہ زینب تو وہ ہیں کہ کتنے معصومین کے سر ان کے سامنے احترام سے جھکے. مگر کیا مولا علی نے زینب کو بچپنے میں بٹھا کے اسی انداز سے دین نہیں بتایا جس طرح ایک عام گناہگار جاہل بچے کو سکھایا جاتا؟ وہ واقعہ زینب کے اس بچپنے کا ہے جب بابا کے پاس بیٹھی اور ایک سوال کیا، بابا آج آپ نے مجھے یہ پڑھایا ہے کہ ہر مومن کو اللہ سے محبت کرنا، تو ایک دل میں ایک وقت میں ایک محبت آئے گی کہ ایک سے زیادہ آئیں گی؟ ایک ہی آئے گی. تو بابا پھر آپ اللہ سے محبت کرتے تو ہم سے تو محبت نہیں کریں. کہا کہ تم سے بھی محبت. تو بابا ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو گئی؟ کہا کہ تم لوگوں سے بھی محبت اللہ کی وجہ سے ہے. اب یہ دیکھیں اس میں بہت پیغام ہے، لیکن چونکہ مجھے تو صرف یہ بتانا تھا کہ کس طرح زینب جیسی عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ کو بھی علی اپنے سامنے بٹھا کے اس طرح سے پڑھا رہے کہ ہمیں یہ لگے کہ جیسے ہم اپنی بچیوں کو اپنے سامنے بٹھا کے دین سکھاتے ہیں. یہ واقعہ بھی حضرت عباس کے بچپنے کا ہے نا. آج کل تو بہت پاپولر ہو گیا حضرت عباس کا وہ خطبہ جو میں نے بھی کئی بار پڑھا، اور ان مومنین سے معذرت کے ساتھ جنہوں نے تیسرے چوتھے دن آ کے کہا تھا مولانا 3 سال پہلے آپ پڑھ کے گئے تھے، بہت مزہ آیا تھا، اس کو دوبارہ پڑھ دیجئے گا. کل کی رات، آنے والے کل کی رات حضرت عباس کی رات، ہو سکتا ہے ایک آدھ جملہ میں اس کا پڑھ دوں، لیکن وہ خطبہ جو حضرت عباس کا ہے، جب کبھی میں پڑھتا ہوں، جتنے خطبے دیے جاتے ہیں ممبر چاہیے. 2 ممبر بہت عجیب تھے. ایک غدیر خم کا ممبر بہت عجیب تھا جو کس طرح رسول نے بنایا، اور ایک عباس کا ممبر بہت عجیب تھا کیونکہ عباس نے یہ خطبہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے دیا. خانہ کعبہ کی چھت عباس کا ممبر بنی. لیکن ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی وہ خطبہ پڑھتا ہوں، یہ جملہ کل کا ہے لیکن آج موضوع کی وجہ سے آ گیا، کہ عباس کے جتنے لقب ہمارے ہاں مشہور، ان میں ایک بہت اہم لقب ہے جو مشہور نہیں، الفقیہ. حبیب ابن مظاہر کے مصائب میں لفظ فقیہ کو سمجھا چکا ہوں. علم کی انتہا پہ پہنچا ہوا. عباس کی شجاعت اور عباس کی اطاعت اور عباس کی وفا اتنا زیادہ ظاہر ہو گئی کہ علم عباس ذرا اس کے نیچے چھپ گیا. اور یہ سیم وہ ٹریجڈی جو شہزادی کونین کے حوالے سے ہو کہ شہزادی کی باقی خصوصیات اتنی نمایاں ہوئی کہ علم فاطمہ وہ لوگوں کے ذہن سے نکل گئے.
کہ جس علم فاطمہ سے ائمہ استفادہ کرتے ہیں، ہم اور آپ نہیں، ائمہ مصحف فاطمہ کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اس سے پڑھ کے مسئلے بتاتے ہیں، لیکن علم فاطمہ اس طرح مشہور نہیں ہے جیسے مولا کا علم مشہور. اور تاریخ کا بھی جملہ ہے، عقیدے کا بھی، کہ فاطمہ کا علم ایسا ہی ہے جیسے علی کا علم تھا. اب ایسا ہی ہے، کمی کوئی نہیں ہے، لیکن حالات کی وجہ سے شہزادی کی دیگر خصوصیات، تو عباس کا علم اپنی ماں فاطمہ زہرا کی طرح سے عباس کی دیگر خصوصیات کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نہیں آیا. وہ خطبے کی شکل میں آیا تو وہ بھی حالات ایسے تھے، ورنہ وہ خطبہ بھی نہ دیا جاتا. مگر ایسا عباس علی بچپنے میں اپنے سامنے اس طرح بٹھا کے پڑھا رہے ہیں. یہ عباس کا ہی تو واقعہ ہے نا. علی نے، اچھا یہ علم کی اتنی بات ہوئی ہے تو اس کے اندر خالی دین کا علم نہیں ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی بھی. علی عباس کو میتھ سکھا رہے ہیں اور گنتی یاد کرا رہے ہیں. یہ واقعہ بہت مشہور ہے نا کہ بیٹا کہو احد ایک، عباس نے کہا ایک. کہا بیٹا اب کہو اثنین دو، رک گئے عباس، دو نہیں کہا. باپ نے کہا کہ بیٹا یہ گنتی ہے، ایک ایک کے بعد دو. کہا جس زبان سے ایک کہہ دیا اب اس زبان سے دو کہنے کا دل نہیں چاہ رہا. قل هو اللہ احد، احد تو ایک ذات خدا. یہ عباس کا بچپنا، جہاں عباس کی معرفت پتہ چل رہی، وہاں علی کا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ عباس جیسے بیٹے کو بھی، جسے کوئی ضرورت نہیں کسی دنیاوی مدرسے میں جا کے کچھ سیکھنے کی، ایک طریقہ قائم کر رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کیا عباس ہے، تمہاری بیٹیاں کیا زینب جیسا علم رکھتی، اور اگر نعوذ باللہ تم کہو ہاں تو عباس و زینب کو بھی پڑھایا گیا. ہاں تم یہ کہہ دو کہ زینب سے بھی افضل ہے میری بیٹی، عباس سے بھی افضل ہے میرا بیٹا، تو پھر الگ بات. پھر مت بتانا ان کو دین، نہ سکھانا ان کو دین، بلکہ پہلے خود سیکھنا. اچھا خیر، تو اب یہ ہے کہ جہاں ہر بچہ معصوم نہ صحیح تو معصوم نظر آ رہا، اس کو بھی اس انداز سے سکھایا جا رہا، پڑھایا جا رہا، نصیحت کی جا رہی. اور اس میں خاص طور پہ ہمارے سامنے ایک جملہ جو بہت کم پڑھا جاتا ہے، خاص طور پہ ہمارے سامنے قاسم کا نام آتا. علی اکبر کون ہے؟ شبیہ رسول خدا. اور عباس کون ہے؟ شبیہ علی مرتضی. لیکن جناب قاسم کے لیے ہے کہ ان کا لہجہ اور ان کی آواز بالکل آقا حسین کا لہجہ اور آواز تھی. یعنی اگر کوئی پردے کے پیچھے سے گزر رہا یا دیوار کے ادھر سے گزر رہا اور قاسم کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ حسین خطبہ دے رہے. اور یہ خالی لہجے کے حوالے سے بھی نہیں، میٹر کے حوالے سے بھی. آپ نے شاید یہ جملہ تاریخ میں کبھی نہ دیکھا ہو. عباس کے لیے، اکبر کے لیے، اب نعوذ باللہ ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، مختلف صفتیں مختلف اولادوں سے ظاہر ہوتی ہیں. جو قاسم کے لیے کہ قاسم کا لہجہ چونکہ بالکل حسینی لہجہ تھا، تو قاسم کی تلاوت قرآن سننے کے لیے مدینے کے لوگ گروہ در گروہ آ کے جمع ہوا کرتے تھے. عباس کی تلاوت قرآن بھی کم نہیں ہوگی، یہ نعوذ باللہ کیا کمپیئر بھی نہیں کر رہا ہوں. اور قاسم کے اس پہلو کو واضح کرنا ہے تو یہ جملے کہنا بھی پڑ رہے ہیں. علی اکبر کی تلاوت کے حوالے سے نہیں، قاسم کی تلاوت ایسا حسینی انداز اور ایسی بہترین تلاوت خاندان اہل بیت میں کہ تلاوت کے اعتبار سے قاسم. اور پھر علم قاسم بھی ہمارے سامنے آتا. لیکن ذرا اس تفصیل میں چلا گیا تو مصائب کبھی وقت نہیں رہے گا، تو صرف اتنی سی بات عرض کر دوں. جملہ مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ علی اور حسین وہ ہیں جو ہر ایک کے یتیموں کے لیے سب سے بڑا سہارا. یتیموں کا سہارا ہے علی کی ذات، اور علی کے بعد یتیموں کا سہارا ہے حسین کی ذات.
تو جو اپنے بڑے بھائی کا یتیم قاسم ہوگا اس پہ حسین نے کیا محبت و شفقت ظاہر نہ کی ہوگی. جناب ام فروا خاندان اہل بیت ہی نہیں بلکہ عام عربوں کا بھی طریقہ تھا کہ اپنی بچیوں کے کئی نام رکھتے تھے. ایک پکارنے کا نام ہوتا ہے، ایک سسرال میں جا کے نام ملتا ہے، ایک اصلی نام ہوتا ہے. تو آپ کو خاندان اہل بیت میں جو خواتین ہیں ان کے کئی نام ملے. 8ویں امام کی والدہ، 7ویں امام کی والدہ، 10ویں امام کی والدہ، زمانے کے امام کی والدہ نرجس ہیں کہ سوسن ہیں کہ سلیل ہیں. حق یہ ہے کہ سارے نام عورتوں کے ایک سے زیادہ نام، اور یہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اب رواج ہو رہا کہ اصلی نام الگ ہے، پکارنے کا الگ. تو جناب ام فروا کا نام رملہ بھی ہے اور نجمہ بھی ہے اور سلمہ بھی ہے اور ام فروا بھی ہے. اب چونکہ اب اور جس سے پہلے آ جائے کنیت، عرب پکارنے میں اسی کو استعمال کرتے ہیں، تو ام فروا کے نام سے مشہور ہو گئے. امرؤ القیس عرب کا ایک بہت مشہور آدمی. اچھا، ایک تو عربی کے سب سے بڑے شاعر کا نام ہے امرؤ القیس، وہ عربی کا غالب ہے، وہ عربی کا اقبال ہے، وہ عربی کا انیس ہے. امرؤ القیس وہ نہیں. یہ امرؤ القیس یمن میں رہتا ہے. یمن میں مولا 6 مہینے گورنر رہے، اس کے اثرات آج تک آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جملے کو میں لفظ فتنہ کی تشریح جس مجلس میں کروں گا، 2 ہی مجلسیں یا کل یا پرسوں، اس میں مزید واضح کروں گا. تو یہ بھی ایمان لے آیا، مدینے آیا اس وقت جب یمن میں اس کی بیوی مر گئی اور 2 بچیاں چھوڑ کے مری، بلکہ 3 بچیاں تھیں، ماں مر گئی. اب باپ کے لیے اپنی بچیوں کو بغیر کسی عورت کی مدد کے پالنا بہت مشکل ہے. اور وہ جو 3 میں سے 2 ہیں وہ اس عمر کی ہے کہ جو شادی کی عمر ہوتی ہے. چنانچہ مدینے آیا، مولا سے ملا اور کہا کہ یا امیر المومنین، میرا ایک مسئلہ کہ 3 بچیاں بغیر ماں کے ہیں، بن ماں کے. 2 کی تو شادی کی بھی عمر ہے. ایک کا نام محیا تھا، ایک کا نام سلمہ تھا، ایک کا نام سلامہ تھا. امرؤ القیس کی 3 بیٹے. تیسری والی تو بہت چھوٹی تھی، 2 سال. مولا نے کہا کہ اگر میں اپنے خاندان کا رشتہ دوں، دیکھیے یہ جملہ یقینی نہیں آیا، کیونکہ یہی جملہ میں کل حضرت عباس کی والدہ کے حوالے سے کہوں گا تو تفصیل میں نہیں جا رہا. مولا اس سے بڑی خوش قسمتی کیا. تو سب سے بڑی جو بیٹی تھی محیا، اس سے میرے مولا نے شادی کی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ علی کی آخری بیوی تھی. 10 شادیاں کی ہیں، کہا یہ آخری تھی. اس کی چھوٹی بہن سے اپنے بھائی حسن کی شادی کی جو 15 سال کی تھی، سلمہ. اور یہی پھر خاندان اہل بیت میں آ کے ام فروا کہلا. اور ایسی شادیاں آپ کو اہل بیت کے خاندان میں بہت ملیں گی کہ اگر 2 بہنوں کی عمر میں بہت فرق ہے تو ایک کی شادی باپ سے ہوئی، ایک کی شادی بیٹے سے، اور تیسری تو 2 سال کی تھی. وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہی رہی. جب وہ بڑی ہوئی تقریباً 17 سال کے بعد، 16 سال بعد، 52 ہجرہ، تو پھر اس کی شادی جس کا نام سلامہ ہے آقا حسین سے ہوئی، اور رباب ان کو لقب دیا گیا. تو ام فروا اور رباب دونوں سگی بہنیں، امرؤ القیس کی بیٹیاں، اور ایک کی شادی آقا حسن سے ہوئی، دوسری بہت چھوٹی تھی. جب ان کی بڑی بہن ام فروا بیوہ ہوئی 49 ہجرہ میں، اس وقت تک بھی غیر شادی شدہ تھی. اس کے 3 سال بعد ان کی آقا حسین سے شادی ہوئی. اب ام فروا اللہ نے پھر 16 سال رہی آقا حسن کے گھر میں، اس کے بعد بیوہ ہوئی. اور امام حسن کے کئی بیٹے، حسنی سادات کا تو ایک بہت بڑا سلسلہ، لیکن بیٹی صرف ایک، جس کی شادی بعد میں 4تھے امام سے ہوئی اور نسل امامت اس میں بھی چلی، وہ بھی ام فروا سے تھی. امام حسن کے سارے بیٹے ایک ماں سے نہیں. جناب قاسم کا نام تو سنا ہے، اور ان کی ایک ہی بہن تھی. اس پورے امام حسن کی ایک ہی بیٹی تھی.
ام فروا کے ہاں جب قاسم کی ولادت، اب تو باقاعدہ شعبان میں ایک تاریخ بھی ہم لوگ مناتے ہیں، تو اس کے بعد ام فروا نے ایک عجیب خواب دیکھا، اور اس خواب نے ام فروا کو بہت پریشان کر دیا۔ لیکن اہل بیت کے طریقے کے اعتبار سے گھر کی خواتین کوئی بھی مسئلہ ہو تو آقا حسین کے پاس نہیں جاتی۔ ایک اہل بیت کے پاس حیا کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہمارے ہاں کا الگ، وہاں کا الگ۔ کہاں جائے گا ہر آدمی؟ جناب زینب کے پاس۔ اہل بیت کا تو یہ مانا ہوا اور بنایا ہوا اصول تھا۔ ام فروا اپنا یہ خواب دیکھ کے بہت پریشان ہے، دل چاہ رہا ہے کہ شہزادی زینب سے پوچھے، مگر پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگ رہا ہے اپنے خواب سے۔ یہ غار والا ڈر نہیں ہے، یہ وہ خواب ہے کہ جس کے مناظر نے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ لیکن خاندان کا بڑا خالی اس لیے بڑا نہیں ہوتا کہ وہ سب کا احترام بٹورے اور عید و بقرعید پہ اس کو جھک کے سلام کرے، وہ سب کی نگرانی بھی کرتا رہتا۔ زینب کبریٰ نے دیکھا کہ آج صبح اٹھنے کے بعد سے میری بھاوج ابھی آقا حسن زندہ ہیں، بہت پریشان سی ہیں، کوئی کام بھی کر رہی ہے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ توجہ کہیں اور۔ کہا کہ ام فروا کیا بات ہے، میں موجود ہوں، بتاؤ صحیح کہ شہزادی خواب دیکھا ہے، بولنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا لیکن سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ میں جنت میں پہنچ گئی اور بہترین باغ میں کھڑی اور میرے سامنے ایک پودا ہے، اچانک اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت سا پھول اگا، اچانک اگا، اور وہ پورا سرخ رنگ کا، بڑا ہی خوبصورت۔ اس کو دیکھ کے میرا دل چاہا کہ میں اسے توڑوں اور میں آگے بڑھی۔ ابھی میں نے اپنا ہاتھ پھول کے قریب پہنچایا تھا کہ وہ خود بخود ٹوٹا، جنت کا پھول زمین پہ گرا۔ لیکن شہزادی عجیب بات یہ ہوئی کہ زمین پہ گرتے ہی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہر پنکھڑی الگ ہو گئی۔ پھول کوئی شیشے کا گلاس نہیں ہے کہ ٹوٹا تو گر کے ٹوٹ گئے، پھول ایک ہاتھ پنکھڑی تو الگ ہو لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہر جز اس کا الگ ہو گئے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ سامنے سے میرے آقا حسین آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، یعنی توجہ نہیں دی، وہ اس پھول کے قریب پہنچے اور اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کے ایک رومال میں جمع کیا اور پھر اس رومال کو انہوں نے باندھا اور لے کے چلے۔ شہزادی میری آنکھ کھل گئی، اب میری سمجھ میں نہیں آتا یہ پھول کیا تھا، جنت کا پھول، اور کیسے ٹوٹا، اور پھول اس طرح سے تو بکھرتا نہیں ہے، یہ ایک ایک پنکھڑی الگ ہو جائے، اور آقا کا آنا، میں بہت پریشان ہوں، یہ خواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شہزادی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ بھیا کے پاس۔ بھیا حسین، ام فروا نے یہ خواب دیکھا۔ آقا نے کچھ نہیں کہا، آنکھ میں آنسو آئے، ایک جملہ کہا، وہ قرآن کی آیت فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، آیت کا ترجمہ ہے صبر کرو جس طرح بڑے بڑے انبیاء نے صبر کیا۔ ام فروا، ابھی میں نہیں بتا سکتا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، لیکن تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گی۔ اور عاشورے کی رات آ گئی، وہ موقع اور مرحلہ آ گیا کہ اب ام فروا اپنے خواب کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھیں گے۔ مگر عجیب بات یہ جب خواب دیکھا تھا شہر مدینہ میں تھی، آرام دہ ماحول میں تھی، عزت اور احترام کے ساتھ پورے حجاب میں تھی، اور خواب دیکھ کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اور جب خواب کی تعبیر آئی تو کربلا میں سب سے زیادہ خوش بیویوں میں سے ایک ام فروا تھی۔ خواب نے رلا دیا اور خواب کی تعبیر نے ام فروا کو مسکرا دیا۔ لیکن بات بہت پھیل گئی ہے تو اب ذرا سا مختصر کرو۔ شب عاشورہ گئی اور ایک بار حسین نے پہلے تو
تمام اصحاب کا امتحان لیا چراغ گل کر کے، اور جب اصحاب کو با وفا پایا تو پھر حسین خیمے کے اندر آئے، صحن خیمہ اور بیویوں کے خیموں کا جائزہ لینا شروع کیا، سیدانیوں کو بھی دیکھا، مخدرات عصمت و طہارت کو بھی دیکھا، وہ بھی اپنے امتحان میں پوری۔ آخر میں اپنے خیمے میں پہنچے جو آج بھی کربلا میں جناب زینب کے خیمے کے ساتھ بیک ٹو بیک ملا ہوا، اور جا کے مصروف عبادت ہو گئے۔ آدھی رات تو انہی مصروفیات میں گزر گئی، پہلے مردوں کا امتحان پھر عورتوں کا امتحان۔ انشاءاللہ شب عاشور یا روز عاشور یہ مصائب تکرار ہوگی، زندگی بھر آپ نے سنا۔ اب اپنے خیمے میں آ گئے، جس مقصد کے لیے یہ رات لی تھی، یہی تو کہا تھا نا کہ عباس ہمارے ساتھ سے کہنا کہ حسین نے جب سے اس دنیا میں آیا کوئی رات بغیر عبادت کے نہیں گزاری، تو یہ آج آخری رات بھی عبادت خدا میں گزارنا چاہتا۔ اب آ کے مصلی پہ بیٹھ گئے اور عبادت خدا میں لگے ہیں۔ ایک وہ منزل آتی ہے عبادت میں کہ آدمی اتنا محو اور غرق ہو جاتا کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پوری توجہ اللہ کی جانب، کہ حسین کو لگا کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھا۔ آنکھیں کھول کے دیکھ، کیا دیکھا کہ میرا 14 سال کا 15 سال کا یتیم بھتیجا، حسین اس کے چچا بھی ہیں، حسین اس کے خالو بھی، میرا یتیم بھتیجا 14-15 سال کا قاسم میرے پہلو میں آ کے بیٹھا۔ حسین نے کہا قاسم بیٹا، یہ وقت یہاں آنے کا نہیں ہے، تیری ماں خیمے میں اکیلے رہ گئی ہوگی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں ام فروا اور جناب قاسم کا خیمہ ایک خصوصی اہمیت کے ساتھ الگ سے بنایا گیا۔ کہا کہ یہاں آ گیا ہے، تیری ماں اکیلی رہ گئی ہوگی، رات کا وقت ہے، کربلا کا جنگل ہے، کہیں گھبرائے نہیں، جا کے ماں کے پاس بیٹھ۔ اور قاسم نے تڑپ کے کہا کہ چچا میں تو آیا بھی ماں کے کہنے پر ہوں، خود سے نہیں آیا ہوں، میری ماں نے مجھے بھیجا۔ حسین نے کہا لیکن کیوں؟ کہا ابھی میں اپنی ماں کے پاس تھا۔ آپ میں سے جتنے لوگ کربلا کی زیارت کر کے آ چکے ہیں، اپنے ذہنوں میں وہ خیمہ لے کر آئیے جو خیمہ گاہ کے آخر میں سیدھے ہاتھ پر ہے۔ کہا کہ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، ایک بار میری ماں ام فروا نے مجھے دیکھا اور کہا قاسم بیٹا میں سیدانی نہیں، میں غیر خاندان سے آئی ہوں اور مجھے تیرے بارے میں بڑی پریشانی ہے، تجھے میں نے دودھ پلایا ہے، کل کربلا کے میدان میں تو بہت کم سن، ایسا نہ ہو کہ جہاد میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جا تو دنیا یہ کہے کہ حسن کا بیٹا تو کبھی بزدلی نہ دکھاتا، یہ ام فروا کے دودھ کی خرابی ہے۔ بیٹا صرف آقا سے جا کے اتنا پوچھ لے اور کچھ نہیں، صرف اتنا پوچھ لے کہ کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں۔ ایک پھول کو بکھرتے دیکھا تو ام فروا کی نیند اڑ گئی، پورا دن پریشان ہے، اور آج شب عاشور کہہ رہی ہے قاسم بس اتنا پوچھ لے کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے۔ چچا میں تو اماں کے حکم پہ آیا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دے دیجیے۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دی، قاسم کو سینے سے لگا لیا، پیشانی پہ بوسا دیا، قاسم کا بدن سونگنے لگے۔ بیٹا قاسم تجھ میں سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی، کاش میرا بھائی آج کربلا میں میرے ساتھ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ اس کا حسین کس طرح سے دشمنوں کے درمیان گھر گیا۔ لیکن قاسم نے دوبارہ سوال دہرایا، چچا مجھے تو یہ بتا دیجئے کل مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں۔ حسین نے کہا قاسم موت 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 کی بات کر رہا، پتا بھی ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ کیف عندک الموت، تو موت کو کیسا پاتا؟ بے اختیار کا اعلی من الاصل۔ چچا شہد سے زیادہ خوشگوار، شیرین اور میٹھی چیز ہے موت، میں تو موت کے لیے تڑپ رہا ہوں، لیکن آپ نے بتایا نہیں میرا نام ہے کہ نہیں۔ حسین نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، بس ایک بار قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ چچا ایسا لگتا ہے میرا نام کل مرنے والوں میں نہیں ہے۔ تبھی تو آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، بھائی اتنا سننا تھا۔ حسین نے کہا قاسم تو اپنے نام کے بارے میں پوچھ رہا، ارے کل کے مرنے والوں میں تو تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ایک بار قاسم جوش میں کھڑے ہوئے اور ایسی انگڑائی لی کہ قبا کے بندے قبا ٹوٹنے لگے۔ چچا
یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں تک آ جائے گی کہ گہوارے میں اصغر کو شہید کیا جائے گا؟ حسین کیسے بتائے قاسم بیٹا، تیرا اصغر گہوارے میں نہیں مارا جائے گا، وہ تیرے چچا کے ہاتھ میں ہوگا جب 3 بھال کا تیر لگے گا۔ حسین نے کہا جا قاسم ماں کے پاس بیٹھ، رات بہت اندھیری ہے اور بہت ہی ہولناک و وحشتناک۔ قاسم چلے گئے۔ اور پھر بات کو مختصر کرتا ہوں، ایک بار عاشور کا وہ وقت آئے کہ بنی ہاشم کے شہزادوں کی باری آ گئی۔ ام فروا کے لیے قیامت کا وقت آ چکا۔ اب جو قاسم خیمے میں آتے ہیں انتہائی ناراضگی کے ساتھ، ام فروا نے منہ پھیر لیا۔ قاسم بیٹا یہ دن آنا تھا، میرے آقا کا لال اکبر مارا گیا، اکبر کا لاشا آ گیا، میری شہزادی زینب کے اون مارے گئے، میری شہزادی زینب کے محمد مارے گئے، اور میرا قاسم اب تک زندہ بیٹھا۔ قاسم نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے کہا اماں، ہر مرتبہ سب سے پہلے میں دوڑ کے چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اور چچا صرف مجھے سینے سے لپٹا کے کہتا ہے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھ میں سے مجھے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی۔ ایک بار چچا سے مرنے کی اجازت دلوا دے، پھر دیکھ تیرا قاسم کیسا جہاد کرتا۔ ام فروا نے کہا قاسم مجھے یاد ہے کہ جب تیرے بابا کا آخری وقت قریب آیا تھا تو مجھے ایک تعویذ دے کر کہا تھا ام فروا یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھنا، اور جب میرا قاسم کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو تو یہ تعویذ پڑھ لینا۔ بیٹا آج سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ سب مارے جا رہے اور تجھے مرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ ماں یہ نہیں کہتی کہ میرا لال کیسے بچے، ماں کہہ رہی ہے میرا لال کیسے مرے۔ تعویذ کھولا گیا، حسن مجتبیٰ کی وصیت ہے قاسم کے نام۔ قاسم جب کل کربلا میں میرا بھائی حسین دشمنوں کے درمیان گھر جائے تو قاسم لال اپنے باپ حسن کی جانب سے اپنی جان حسین پہ قربان کر دینا۔ بس ایک بار ماں اور بیٹے کی خوشی۔ لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کہی، خاندان اہل بیت میں خصوصاً ام فروا اتنی شرمیلی اور حیا والی تھی کہ آقا حسین سے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ قاسم کو لیا، تعویذ کو لیا، اور ایک بار شہزادی زینب کے خیمے میں آئی اور کہا کہ شہزادی کونین آج آپ کی یہ کنیز آپ کے در پہ سوالی بن کے آئی۔ اچھا یہ بھی تاریخ کا جملہ کہ زینب کبریٰ کو بڑی تمنا تھی کہ ساری عرب کی عورتیں میرے پاس حاجتیں لے کے آتی ہیں، زندگی میں ام فروا نے کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ اکثر کہا کرتی تھی ام فروا سارے عرب کی عورتیں میرے پاس آتی ہیں اور تو نے کبھی مجھ سے کچھ نہ مانگا۔ ام فروا کہتی ہے شہزادی جو آپ کے گھر میں ہو اس کو کوئی ضرورت نہیں مانگنے کی۔ آج پہنچی اور کہا شہزادی آپ کی یہ کنیز آپ کے دروازے پہ آئی اور آج میں سوالی بن کے آئی ہوں، آج میں حاجت بن کے آئی ہوں، حاجت مند بن کے آئی ہوں۔ شہزادی آج میرا ایک سوال ہے جو آپ کو پورا کرنا ہوگا، وعدہ کریں۔ زینب تو کب سے انتظار کر رہی تھی اس دن کا کہ ام فروا مجھ سے کچھ مانگے۔ خوشی کے عالم میں کہنے لگی فروا میں تو تڑپ رہی تھی، بتا تجھے کیا چاہیے۔ ایک بار قاسم کو آگے کیا اور کہا شہزادی میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دلوا دیجیے۔ زینب نے سر سے پیر تک فروا کو دیکھا، فروا مانگا بھی تو کیا مانگا، سوال بھی کیا تو کیا سوال کیا۔ ام فروا نے تعویذ بڑھایا کہ شہزادی اور یہ وصیت بھی دیکھ لیجئے۔ ایک بار زینب حسین کے پاس آئی اور کہا بھیا آج زینب ایک سفارش لے کے آئی ہے، میرا قاسم مقتل میں جانا چاہتا، میرے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دلوا دے دے۔ حسین نے کہا زینب تم کہہ رہی ہو؟ بھیا حسن کیا بھول گئی؟ حسن کا لال ہے، حسن کی نشانی ہے۔ زینب نے کہا بھیا وہ سب اپنی جگہ، لیکن ام فروا وعدہ لے چکی ہے۔ پہلے ام فروا نے وعدہ لیا پھر اپنی حاجت پیش کی۔ قاسم ایک بار حسین نے کہا جا قاسم بیٹا بھائی کی وصیت بھی آ گئی ہے، بہن زینب کی خواہش بھی آ گئی ہے، میں نے تجھے اجازت دی۔ تاریخ کا فقرہ ہے کہ اتنا کم سن تھا کربلا کا یہ مجاہد کہ عباس نے گود میں لے کے گھوڑے پہ بٹھایا، لیکن جب جلنے لگے تو ام فروا نے
زینب کبریٰ کی سنت پہ عمل کیا اور ایک بار چادر میں سے ایک امامہ نکالا اور کہا شہزادی یہ آپ کے بھائی اور میرے آقا حسن مجتبیٰ کا امامہ ہے، میرا قاسم بہت چھوٹا ہے لیکن دل چاہتا ہے یہ شبیہ حسن مجتبیٰ بن کے آج میدان میں جائے، آقا حسین سے کہیے اپنے ہاتھوں سے میرے قاسم کو ان کے بابا کا امامہ پہنائے۔ ایک بار حسن کی شبیہ بنا، قاسم میدان میں گیا، قاسم کا جہاد کربلا میں بہت خاص جہاد، ازرق شامی کے 7 بیٹے، جوان بیٹے، اور وہ قاسم جیسے بچے کے ہاتھ سے مارے گئے۔ خود ازرق شامی جب قاسم کے مقابلے پہ آیا اور گھیرے میں آ گیا، اس نے ایک بار آواز دی، اے فوج شام ذرا میری مدد کو آؤ۔ 30,000 کا نرغہ عام، 30,000 اور 13 برس کا قاسم ایک بار غلبہ کر کے آئے اور اس تیزی سے حملہ کیا۔ قاسم زمین کربلا پہ گرے، آواز دی، چچا میرا آخری سلام لو۔ یہ تاریخ کا مانا ہوا فقرہ، حسین کربلا کے کسی مجاہد کی آواز پر اتنی تیزی سے نہیں دوڑ کے آئے تھے۔ اکبر کے قریب بھی اس طرح نہیں گئے، عباس کے قریب بھی اس طرح نہیں گئے، عون اور محمد کے قریب بھی اس طرح نہ گئے کہ جتنا قاسم کے قریب گئے اتنا تیزی سے دوڑ کے آئے کہ فوج یزید تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ حسین کو دیکھا، گھبرا کے بھاگے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، اتنے جلدی حسین پہنچے۔ مگر یہ گھوڑے جو دوڑ رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے درمیان 14 برس کا ایک گلبدن زمین کربلا پہ پڑا ہے۔ ایک جملہ امام زمانہ سے منسوب ہے، سلام کرتے میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں۔ اور حسین نے قاسم کے سرانے پہنچ کے کہا، قاسم تیرے چچا کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو نے پکارا اور میں وقت پہ تیرے سرانے نہ آیا۔ اور ایک بار قاسم نے آنکھیں کھولی، چچا کو دیکھا اور کہا، بابا میرا سلام لو، بابا میرا سلام لو۔ عجیب جملہ آ گیا تاریخ میں۔ ارے قاسم کیا وقت آخر ہوش و حواس نہ رہے کہ چچا کھڑے ہیں اور کہتے بابا میرا سلام لو؟ نہیں، علماء لکھتے وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ قاسم نے آخری بار حسین کو پکارا تھا نا۔ حسین خیمے سے آئے، جنت البقیع سے حسن مجتبیٰ دوڑ کے آ رہے ہیں، قاسم بیٹا میرے لال گھبرانا نہیں، تیرا باپ تجھے اپنے ساتھ لے جانے آ رہا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ پہنچے اور لاشا ایسا نہ تھا کہ اٹھایا جاتا، باغ جنت کا پھول بکھر کے رہ گیا۔ حسین نے آبا کندھے سے اتاری، زمین کربلا پہ آبا بچھائی، قاسم کا جسم جمع کیا اور ایک بار یہ گٹھری بنا کے خیموں کی جانب چل رہے ہیں۔ حسین خیمے کے قریب پہنچے۔ اب تک طریقہ یہ کہ حسین لاشا لاتے ہیں، خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ آج حسین خیمے کے دروازے پہ رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ خاصی دیر ہو گئی، زینب گھبرا کے باہر آئی، دیکھا حسین کے ہاتھ میں کوئی لاشا نہیں ہے۔ تڑپ کے کہا، بھیا ایک تو اتنی دیر اور پھر میرا قاسم کہاں ہے؟ تیرے دونوں ہاتھوں میں کوئی لاشا نہیں ہے۔ حسین نے کہا کہ یہ گٹھری دیکھ رہی ہے نا، اس میں تیرا قاسم، اس میں میرا قاسم، اس میں بھیا حسن کا قاسم ہے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ اور دیکھو ذرا آہستہ بولو، کہیں ام فروا نہ سن لے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی، اور ام فروا تو زینب کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ ایک مرتبہ آقا حسین کی بات سنی، زندگی میں پہلی اور آخری بار حسین سے بات کی اور کہا کہ مولا ایسی کیا بات ہے، ذرا مجھے دکھائیے تو میرا لال کس حالت میں ہے۔ اور ام فروا کے کہنے پہ حسین نے گٹھری کھولی، ماں کے سامنے بدن کے ٹکڑے نظر آئے، ایک جملہ کہا اور مسائل ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ دعا کا انتظار نہیں کریں گے، تابوت کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک جملہ، جیسے ہی گٹھری کھلی
قاسم کا بدن کے ٹکڑے نظر آئے. عجیب جملہ کہا ام فرمان، کہا شہزادی زینب، شہزادی کلثوم، شہزادی کبریٰ، ارے رباب، ارے رقیہ، سب آ کے مجھے مبارکباد دو. میری قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئی ہے. ہائے میرا قاسم، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ.